ہوں۔ تو سب ایک سوال یہ کیا ہے کہ میقات کیا چیز ہے، اور اور میقات جو جو لوگ خصوصاً کنگ عبداللہ سٹی جو آس پاس ہے جدہ کے، وہ ان کے لیے میقات کیا ہوگی؟ میقاتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دی ہیں، تو ان میقاتوں سے جو بھی گزر کے آئے، ان کے باہر جو رہتا ہے جس کے راستے میں میقات پڑتی ہے، تو اس کو میقات سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے، یا میقات سے پہلے باندھ سکتا ہے یا میقات سے ہی باندھ کے آنا پڑے گا۔ تو یہ میقاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دی ہیں، فرما دی ہن لہن ولمن مر علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، جو ان میقات سے گزر کے آئے چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تو اس کو بھی وہیں سے احرام باندھنا، یا اس سے پہلے بھی باندھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے آگے گزر گیا بغیر احرام کے دم آتا ہے۔ تو یہ میقاتیں سبتہ مدینے سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ پڑتی ہے، اور یہ کنگ عبداللہ سٹی جو ہے اس کے قریب میقات جو ہے جحفہ ہے، رابغ ہے، شہر رابغ کے قریب پڑتی ہے سٹی، اس کے قریب میقات ہے جحفہ۔ تو ان کو اختیار ہے، اب وہ جحفہ سے اندر ہیں، یہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ جو، لیکن ہے قریب جحفہ کے، ان کے کنگ عبداللہ رابغ کے قریب ہے، جحفہ میقات کے قریب ہیں یہ لوگ، تو اپنے رہائش سے تو احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، اور یا پھر جحفہ میقات سے بھی باندھ سکتے ہیں لوگ۔ تو اپنی مدینے سے آتے ہوئے میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے فرمائی ذوالحلیفہ ہے، پھر آگے رابغ کے پاس جحفہ میقات ہے، فرمایا یحل اہل المدینہ من ذوالحلیفہ، کے مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے، اہل الشام، شام والے جو ہے جحفہ سے، نجد والے قرن المنازل، یعنی ریاض وغیرہ کے جو علاقے ہیں، دمام وغیرہ سب اس راستے سے جو آتے ہیں، قرن المنازل جو ہے اس سے احرام باندھ کے آتے ہیں۔ یمن والوں کی میقات یلملم پڑتی ہے، ہندوستان سے پہلے جو آتے تھے پانی کی جہاز سے، سب اسی یلملم میقات سے گزر کے آتے تھے۔ اور پھر عراق والوں کی ذات عرق ہے۔ تو یہ میقاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی ہیں۔ مصعب، ایک سوال اسی سے آگے تھا کہ ہم خدا نخواستہ اگر فلائٹ کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے تو وہ کون سی مطلب کیا میقات کے بعد ہم نیت تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور ہم 8 کو نہ پہنچ سکے یا اور ڈیلے ہو گئے، تمتع کو افراد میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کوئی آخری مقام ہے ایسا جس سے تبدیل کیا جا سکتا ہے بغیر کسی دم کے؟ نہیں، جس نے جو ہے تمتع کی نیت کی ہے، جی، تمتع والا تمتع کو قران بنا سکتا ہے، افراد نہیں بنا سکتا۔ اچھا، تمتع والے کو جب تمتع کی نیت کی ہے تو اس کو عمرہ کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ اب وہ افراد اگر اس کو بنانا چاہے تو اس پر دم آئے گا اور قضا عمرہ بھی لازم ہوگا، تو اس کا حج افراد نہیں بن سکتا۔ اگر فلائٹ ڈیلے ہو گئی، چونکہ آپ کا جو ہے 8، آپ کی عموماً فلائٹ لوگ رکھتے ہیں حج سے ایک دن پہلے، 7 دن، یہ بعض لوگ اور پہلے 6 کو بھی آ جاتے ہیں، عربی کی، یعنی عربی کی ذوالحجہ کی 7 تاریخ کو تو پہنچ جانا چاہیے، تاکہ 8 تاریخ کو گروپ کے ساتھ مینا جانا ہوتا ہے، 8 تاریخ کو مینا پہنچنا ہوتا ہے صبح ظہر سے پہلے۔ تو اگر کسی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو گئی، 7 کو نہیں پہنچ سکا، 8 کو ہی پہنچا، تو 8 کو بھی جا کے عمرہ کر سکتا ہے، یعنی مینا کا جو دن ہے پہلا 8 تاریخ کا، تو اس دن اگر کوئی عمرہ کر لے، عمرہ کر کے رات تک بھی مینا میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمرے کی نیت کر چکا ہے، تمتع کی نیت کر چکا ہے، اب اس کو عمرہ کرنا لازم ہو چکا ہے، عمرہ نہیں چھوڑ سکتے، دم آئے گا قضا عمرہ لازم ہوگا، افراد نہیں بنا سکتا ہے اس کو نیت کرنے کے بعد، جب نیت کر چکا ہے وہ افراد نہیں بن سکتا۔ ٹھیک۔ تو صاحب ایک سوال یہ کہ ہم میقات سے باہر رہتے ہیں اور فیملی کے ساتھ حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اکیلے جو ہے وہ یہ حج کے ایام میں عمرہ کر لیا ہے، تو کیا وہ اب حج قران کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کی فیملی حج قران کر سکتی ہے کیونکہ ان کی جس فیملی نے نے عمرہ نہیں کیا؟ جس نے عید کی، رمضان کی عید کے بعد عمرہ کیا ہے اور وہ وطن اصلی نہیں گیا، میقات کے اندر رہتا ہے، وہ ریاض میں رہتا ہے یا دمام میں رہتا ہے یا سعودیہ کے کسی بھی شہر میں رہتا ہے، لیکن وطن اصلی نہیں گیا عمرے کے بعد، تو اب اس کے ذمہ حج تمتع لازم ہو گیا۔ اگر دوبارہ عمرہ کرے تو بہتر ہے، تاکہ صحیح ترتیب سے تمتع ہو جائے، اور اگر عمرہ نہیں کرتا دوبارہ تب بھی اس کا حج تمتع ہی کرنا پڑے گا، وہ قران نہیں کر سکتا، اس کو قران کی اجازت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر اس کی اہلیہ نے عمرہ نہیں کیا ہے اور وہ قران کرنا چاہتی ہے تو قران کر سکتی ہے، لیکن قران کی ترتیب پہلے سیکھ لے، جو قران میں مسائل کافی ہیں اور لوگ کنفیوز بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دم اکثر زیادہ آتے ہیں۔ قران میں ایسا ہے کہ غلطی انسان کرے تو ایک غلطی پہ 2 بکرے دم آتے ہیں، تو اس لیے جو عمرہ کر چکا ہے اور وطن اصلی نہیں گیا عمرے کے بعد، تو اس کو حج تمتع ہی کرنا ہے۔ ٹھیک۔ سب جی ایک سوال یہ تھا کہ ہم ریاض سے آ رہے ہیں، اپنی بچی کو، ان کو کسی بچوں کو کسی جگہ جدہ چھوڑنا ہے، تو وہ جدہ جی احرام کے آئیں گے، تو پھر ان کو کیا طائف جا کے احرام باندھنا پڑے گا یا کوئی اور قریب میں میقات سے بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں؟
وہ اگر ریاض سے آ رہے ہیں تو صحیح ترتیب تو یہ ہے کہ وہ احرام باندھ کے آئیں، اور اسی احرام کی حالت میں بچوں کو جدے میں چھوڑ دیں، اور پھر اسی احرام سے جا کے عمرہ کر لیں۔ صحیح ترتیب یہ ہے۔ اگر بغیر احرام کے آتے ہیں اور جہاز سے آ رہے ہیں، گاڑی کا راستہ تو مکے کے اندر سے آئے گا، تو پھر دم کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو گاڑی سے آ رہے ہیں تو ہر صورت میں احرام باندھ کر ہی آنا پڑے گا۔ اگر جہاز سے آ رہے ہیں جدہ بغیر احرام کے تو آ سکتے ہیں، لیکن واپس پھر ان کو طائف کی ہی میقات جانا پڑے گا یا جحفہ جانا پڑے گا، طائف یا جحفہ۔ یلملم بھی یہی، یلملم تھوڑی مشکل ہے، لیکن طائف جحفہ جو یہی زیادہ قریب میقاتیں جو ہیں، اس طائف کی میقات ہے سیل کبیر قلم المنازل، یا جحفہ میقات ہے رابغ کے پاس، وہاں جا کے احرام باندھ کے آنا پڑے گا۔ ٹھیک مصعب، اگر کوئی شخص 2 3 دن پہلے آ جائے تو وہ جا کے جدہ سے احرام پہن کے آ رہا ہے، وہ میقات سے باہر ہے، تو وہ کیا جا کے عمرہ کر کے آ جائے اور پھر جدہ میں رہ سکتا ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں وہ جدہ سے کہاں سے نیت کرے گا حج کی جب وہ آپریٹر کے ساتھ جائے گا؟ جو شخص جدے میں رکنا چاہتا ہے اور 2 3 دن پہلے آ رہا ہے تو احرام باندھ کے آئے، آ کے عمرہ کر کے حلال ہو جائے، حلال ہو کے جو ہے جدے میں رک جائے، کوئی حرج نہیں۔ حج کے دنوں میں مکے میں قیام کرنا کوئی مشکل ہوتا ہے تو جدے میں ہوٹل میں اگر کسی نے قیام کر لیا، کہیں بھی جدے میں رہ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرے کے بعد جدے میں قیام کر سکتا ہے۔ پھر اگر اس کا جدے سے آپریٹر ہے، معلم جو ہے، اس کے ساتھ جدے سے احرام باندھ لے، نیت جو ہے تمتع والے حدود حرم سے کرتے ہیں۔ اگر جدے میں میقات کے اندر موجود ہیں تو نیت وہ حدود حرم میں جدے سے احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے سب نہا دھو کے تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھ گیا، اور حدود حرم میں داخل ہوتے ہی نیت کر کے لبیک پڑھ لیں۔ ٹھیک مصعب، جی، مصعب اس سے آگے ایک سوال تھا کہ یہ سوال آپ شاید پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کیا دمام یا میقات سے باہر رہنے والے حج افراد کر سکتے ہیں؟ میقات کے باہر رہنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے تمتع یا قران افضل ہے۔ افراد کرنا چاہیں تو افراد کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ رمضان کے بعد عمرہ نہ کیا ہو۔ اگر عید کے چاند کے بعد عمرہ کیا ہے تو تمتع کرنا پڑے گا، عمرہ نہیں کیا ہے تو پھر افراد کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال شاید آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جدہ والوں میں سے کسی شخص نے عید کے بعد یا عید کے دن جو ہے وہ عمرہ کر لیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ جدے کے رہنے والا اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے رمضان کے بعد اور وطن اصلی نہیں گیا، جدے میں ہی موجود ہے، اب وہ جو ہے حج تو افرادی کرے گا، چونکہ وہ میقات کے اندر حلی ہے، میقات کے اندر والوں کے لیے، حل والوں کے لیے حج افراد ہے، تو اس کو حج تو افرادی کرنا ہے، لیکن چونکہ عمرہ کر چکا ہے اس وجہ سے جب حج کرے گا تو اس کو ایک بکرا دم دینا ہوگا۔ حج سے پہلے کوئی دم نہیں ہوگا، جب حج کرے گا تب دم دینا پڑے گا، حدود حرم میں ایک بکرا اس کو دم دینا ہوگا۔ ٹھیک، اور مصعب یہ حج کے ایام میں ہی دم دینا ہے یا بعد میں بھی دے سکتا ہے؟ دم جو ہے حدود حرم میں دینا ہے، حج کے ایام میں بھی دے سکتا ہے، دوران حج 10 تاریخ کو دے دے یا اس کے بعد دے دے، اور حج کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ اس دم میں جو ہے وقت کی قید نہیں ہے۔ قربانی تمتع کی جو ہوتی ہے اس میں وقت کی پابندی ہوتی ہے، اور یہ تو دم ہے، دم میں اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے، حج کے بعد بھی حدود حرم میں دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا مصعب ایک سوال یہ کیا تھا کہ یہ جب مرد حضرات احرام پہنیں گے تو کیا یہ گھڑی پہن سکتے ہیں؟ دوسری یہ کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ حالت احرام میں گھڑی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انگوٹھی بھی مرد کے لیے چونکہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، دوسری انگوٹھی تو نہیں پہن سکتا۔ چاندی کی بھی 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، تو اگر شریعت کے پابندی کے دائرے کے اندر ہے تو اس انگوٹھی کا پہننا جائز ہے، یعنی چاندی کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی نہ ہو، اور چاندی کی ہو تو 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، تو پھر پہننے میں کی گنجائش ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں انگوٹھی نہ پہنے، لیکن اگر پہن لے تو جائز ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے کوئی۔ تو مصعب یہ لکھا ہوا تو نیت کے اندر ہی ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ احرام میں مجھے ان صاحب کو جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، تو کیا وہ ایسی صورت میں، کیونکہ احرام میں انسان انڈر ویئر نہیں پہنتا، تو پھر اس صورت میں کس طرح سے وضو کو کریں اور کیا کس طرح خیال رکھا جائے قطروں کو؟ پیشاب کو قطروں کا جو مسئلہ ہے اس میں احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ ایسے لوگ جو کوشش کریں کہ نماز سے پہلے، اذان کے وقت سے کافی پہلے استنجا کر کے فارغ ہو جائیں، یعنی ایسے لوگوں کو قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، استنجا میں اور وضو میں فاصلہ رکھنا چاہیے، 40 منٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے کم از کم، تو اذان سے کافی پہلے فارغ ہو جائے کر اچھی طرح، پھر نماز کا وقت ہے تو فارغ ہو کے ٹیشو لگا لیں۔ اب حج کے دوران ٹیشو مشکل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ 2 احرام رکھیں، ایک احرام استنجا کر کے پہنا، پھر جب وضو کریں تو اس احرام کو بدل لیں، نماز کے لیے الگ صاف احرام رکھیں تاکہ نماز کے وقت پاک احرام پہن کے وضو کر کے پاک احرام پہن کے پھر نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ ٹھیک صاحب، اور اگر کسی کو بہت زیادہ خطرے آتے ہیں، بہت ہی معذور ہے، اور تو مسئلہ یعنی بڑی عمر کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں ہوتا،
تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ڈائپر جو ہے مجبوری کی حالت میں پہنے، جو بڑی عمر کے معذور ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، تو ان کی چونکہ انٹرویئر تو منع ہے، ڈائپر پہننے کی گنجائش ہوتی ہے مجبوری کی حالت میں. جی ٹھیک مصعب. مصعب ایک سوال حج تمتع کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے تھا کہ ہم نے عمرہ کر لیا، اب ہم 8 تاریخ کو کیا حرم کے پاس سے ہی نیت کریں گے، اور اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو تو جو احرام پہنا ہوا ہے اس کو اتارنا اور دوبارہ پہننا ضروری ہے؟ اور ایک اسی سے آگے کہ کیا مینا جا کے کیمپ میں دوبارہ نہا دھو کے پھر دوبارہ احرام پہن سکتے ہیں؟ تمتع والے جب عمرہ کر چکے ہیں، عمرے کے بعد سے وہ مکے میں موجود ہیں، تو جب حج کا احرام باندھیں گے، حج کا احرام تو ان کے لیے مکے سے حرم سے احرام باندھنا افضل ہے، مکے سے باندھ کے مینا جانا یہ افضل ہے، یہ سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے جو ہے حج کا احرام مکے سے نہیں باندھ سکے، مینا چلے گئے اور مینا جا کے وہیں غسل کر کے وہیں حج کا احرام باندھ لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو تمتع والے حج کا احرام مینا سے باندھ سکتے ہیں، چونکہ عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اب حج کا احرام باندھنا ہے تو مینا سے باندھنا جائز ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمتع والے کہ اس نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد وقت نہیں ہے، اب چاہتا ہے حلال بال مڈا لیے، حلال ہو گیا، حلال ہونے کے بعد جو ہے اسی احرام میں دوبارہ نیت کرنا چاہتا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. تو جو احرام پہنا ہوا ہے بغیر اتارے بھی اس میں دوبارہ حج کی نیت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حلال تو ہو چکا، بال تو نکال دیے اس نے، جی جی. بال نکال کے اب احرام اتارے بغیر اسی احرام میں دوبارہ 2 رکعت پڑھ کے حج کی نیت کر کے جو ہے چلا جائے مینا، تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک مصعب. اور مصعب یہ جو حج کی نیت ہوگی، اس میں یہ جو یہ آپ نے بھی پہلے بھی بتایا تھا کہ میقات سے گزرتے وقت یا میقات سے پہلے یا میقات پر ایک دفعہ کم از کم لبیک کہنا ضروری ہے، تو یہ حج تمتع میں کیا حرم کے پاس بھی دوبارہ جب حج کی نیت کریں گے تو لبیک کہنا ضروری ہے؟ نیت احرام جو ہے چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اس میں لبیک ضروری ہے نیت کے ساتھ. اگر لبیک نہیں پڑے انسان، پھر میقات سے گزر جائے تو دم آتا ہے. تو چاہے حج کے احرام کی نیت ہو یا عمرے کے احرام کی نیت ہو، لبیک ضروری. تمتع والے بھی جب عمرہ کر لے، عمرے کے بعد جب حج کے احرام کی نیت کریں گے تو ان کو بھی جو ہے تمتع والوں کو بھی نیت کے ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے. اور لبیک تو حاجی کا ترانہ ہے، کثرت سے مختلف اوقات میں بھی پڑھنا ہے، لیکن نیت کے ساتھ ایک دفعہ لبیک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، 3 دفعہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک. مجھ ایک سوال ہے کہ جدہ والے جو ہے وہ اپنی نماز قصر کریں گے مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفہ میں، یہ ذرا اس کا بتا دیجئے. جدہ والے جو ہیں اصل میں حج میں جو مسافر ہے وہ قصر کرتا ہے، جو مقیم ہے وہ پوری نماز پڑھتا ہے. جدہ والے عام دنوں میں تو جدہ مکہ جو لوگ جاتے ہیں، جدہ مکہ سفر تو نہیں بنتا، لیکن حج کے دنوں میں چونکہ ان کو عرفات کا مقصد ہوتا ہے، خالی مکہ جانا نہیں ہوتا، تو جدے والے عرفات کی نیت سے نکلے تو ان کی مسافت جو حج کے دوران خاص طور سے مسافت سفر بن جاتی ہے، تو پھر یہ لوگ حج کے دوران قصر نماز پڑھیں گے. ٹھیک. تو جدہ والے جو ہیں حج کے دوران قصر ہی نماز پڑھیں گے. جی ہاں. تو سب اگر مینا کے کیمپ میں امام جو ہے وہ مقیم ہے تو ایسی صورت میں وہ الگ نماز پڑھیں یا انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ جب امام مقیم ہے تو مسافر کی ذمہ داری ہے کہ مقیم امام کے پیچھے پورے 4 پڑھے. جیسے امام کوئی مسافر مکہ جاتا ہے، حرم میں نماز پڑھتا ہے، تو امام مقیم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 4 ہی نماز پڑھنا ہوتی ہے. تو حج میں بھی اگر کوئی امام مقیم ہے اور وہ 4 پڑھا رہا ہے تو مسافر کی ذمہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے 4 نماز پڑھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آخری دور میں جو ہے حج کے دوران مدینے سے آتے تھے، تمام صحابہ کو 4 رکعت پڑھتے تھے، تمام حاجیوں کو، صحابہ تابعین وغیرہ سب جو بھی تھے سب 4 پڑھتے تھے ان کے پیچھے، تمام حاجی پڑھتے تھے. عرفات کی میدان میں مسیح نبیرہ میں ظہر اثر بھی 4 پڑھاتے تھے وہ، اور تمام حاجی جو ہے ان کے پیچھے 4 پڑھتے تھے. اب چونکہ وہ انہوں نے مکے میں شادی کر لی تھی، مقیم بن گئے تھے، شادی کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھ کے انہوں نے پوری 4 پڑھائی. جی ٹھیک. وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ ہم دمام سے آ رہے ہیں، تو کیا ہم گھر سے ہی بائی پلین، تو کیا ہم گھر سے ہی نیت کر کے نکلیں یا جہاز میں بیٹھتے وقت نیت کر لیں؟ جو جہاز سے آ رہا ہے وہ گھر سے نہا دھو کے تیار ہو کے احرام باندھ کے آئے اور 2 رکعت ایئرپورٹ پہ پڑے، یہ بہتر ہے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے. اور پھر گھر سے بھی اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ کہ گھر سے 2 رکعت اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. نیت جو ہے جہاز میں بیٹھ کے فوراً کرے وہ زیادہ بہتر ہے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے بعد فوراً جہاز ٹیک آف ہو فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لے. ٹھیک. وہ سب ایک سوال احرام سے متعلق تھا کہ کیا ہم احرام سے پہلے جو نہانے کے بعد جو عطر لگاتے ہیں تو یہ پرفیوم کے اندر الکوہل ہوتا ہے، تو یہ بھی لگایا جا سکتا ہے؟ عطر وہ لگائیں جو مسنون ہے، جس میں کوئی اشکال کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ الکوہل والے عطر میں
کافی اختلاف ہے علماء کے یہاں. دیگر مذاہب میں امام شافعی وغیرہ کے یہاں تو بہت سختی ہے. امام ابو حنیفہ کے یہاں تو یہ ہے کہ اس میں قسمیں ہیں، کون سی قسم کا الکوہل ہے اس کے حساب سے مسئلہ بنتا ہے. پھر بھی کم از کم درجے میں اس میں کراہت تو ہوتی ہے. تو یہ پرفیوم والے الکوہل سے احتیاط کرنا بہتر ہے، کیونکہ آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی جو عطر جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو ایسا عطر استعمال کرنا بہتر ہے. جس میں شک و شبہ ہو، الکوہل ملا ہے، جب معلوم الکوہل ملا ہے تو الکوہل سے دیگر ائمہ کے بالکل ناپاک ہے. امام ابو حنیفہ کے یہاں نجاست خفیفہ ہوتی ہے. آج کل جو الکوہل بنتا ہے چونکہ جن چیزوں سے کیمیکل سے یا دوسری چیزوں سے بنتا ہے، یعنی جو کھجور انگور وغیرہ ان کے علاوہ چیزوں سے چونکہ بنتا ہے، تو پھر بھی اس میں احتیاط جہاں کوئی مجبوری ہو یا وہاں تو استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہاں تو سنت پہ عمل کرنا بہتر ہے. ایسا استعمال کرے جس میں الکوہل نہ ہو. ٹھیک مصعب، جی. ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم احرام کے بعد نیت سے پہلے لوشن لوشن وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ اور احرام کے بعد کون سا، اگر کوئی کسی کا بعض کی جسم پہ جو ہے وہ خشک ہوتا ہے، ڈرائنس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ویزلین استعمال کی جا سکتی ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے تو انسان صابن سے نہا بھی سکتا ہے، اور نہانے کے بعد اپنے بدن میں خوشبو بھی لگا سکتا ہے. احرام کی چادر میں نہیں لگاتے، لیکن نیت کرنے کے بعد خوشبو اور خوشبو والی ہر چیز منع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو چلنے میں ریشز وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے ایسی صورتحال ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وازلین جو بغیر خوشبو کی آتی ہے، وازلین سادی ہوتی ہے بغیر خوشبو کی، تو بغیر خوشبو والی سادی وازلین جو ہے وہ استعمال کر لے، کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک مصعب، اور اسی طرح اگر صابن بغیر خوشبو والا ہے تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاتھ دھونے کے لیے کر سکتے ہیں بغیر خوشبو والا صابن جو ہے. بدن تو نہ کریں، بہتر ہے. بدن میں اگرچہ اس پہ دم تو نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ملنے میں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن ہاتھ دھونے میں بغیر خوشبو کے صابن سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اور مصعب، یہ احرام کے اندر متعدد دفعہ نہا سکتے ہیں جب حالت احرام میں؟ حالت احرام میں جب غسل فرض ہو جائے تب تو نہانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بغیر صابن چونکہ عام طور پر خوشبودار ہوتے ہیں ان سے احتیاط کریں. پانی سے انسان غسل کرے، یا بغیر خوشبو کا صابن ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے. تو بہرحال نہانے کی جہاں ضرورت پڑے تو وہ نہا سکتے ہیں، بلا ضرورت نہانا بہتر نہیں ہوتا ہے. اور جہاں حج میں بعض مواقع مسنون ہے جہاں غسل کرنا، عرفات کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو وہاں غسل کر لے انسان. تو جہاں غسل مسنون ہے وہاں غسل کر لے تو بہتر ہے. اور بلا ضرورت نہ نہائے تو بہتر ہے. کوئی نہا لے تو اس پہ کوئی جرمانہ کوئی دم نہیں آتا، لیکن نہ نہانا بہتر ہے. ٹھیک. وہ سب اس ایک سوال یہ تھا کہ احرام کے اندر کیا تولیہ استعمال کر سکتے ہیں نہانے کے بعد؟ احرام کے اندر تولیہ جو ہے، چونکہ مرد کے لیے چہرہ اور سر اس پہ کپڑا لگانا منع ہوتا ہے، تو اس لیے تولیے سے احتیاط کرنا چاہیے. اگر کسی نے استعمال کر لیا بال وغیرہ سکھانے کے لیے تو صدقہ کر دے 15 ریال، 10 ریال یا 15 ریال صدقہ کر دے. باقی نیچے کا بدن جو ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے سر اور چہرے میں پوچھنے میں. ٹھیک. اس جی. وقت ایک سوال یہ تھا کہ حج، آپ نے جیسے کہا کہ حج تمتع جو ہے وہ حج قران میں تبدیل ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہم انڈیا اور پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ابھی، وہ شاید اور یہ آنے والے ہیں، اور انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، تو کیا اب اس کو قران میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اب نہیں ہو سکتا. حج تمتع قران میں جب تبدیل ہو سکتا ہے جب انسان نے احرام نہیں کھولا عمرہ کر کے. اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتا. جب ٹھیک. عمرہ کر لیا، حلق کر لیا، جب حلق کرنے کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتا. عمرہ کرنے سے پہلے اصل تبدیل ہو سکتا ہے، یا اگر حلق سے پہلے بھی کچھ گنجائش کچھ حد تک ہوتی ہے، لیکن حلق کرنے کے بعد بس ختم. اب تمتع ہی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. ٹھیک مصعب. جی. مطلب دوسری ایک بات یہ تھی کہ ایک سوال یہ تھا کہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کا قربانی کا ارادہ ہے، جو پاکستان میں وہ اپنی قربانی بھی کریں گے اور حج کی قربانی بھی کریں گے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ عید یا ایک دن بعد ہوتی ہے عمومی طور پر. تو ایسی صورت میں ان کے جو بال اور ناخن جو کہ پہلی ذی الحج سے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کو کیا دوسری قربانی کا بھی انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایک تو حلق کا مسئلہ ہے. جی. حلق کا تعلق تو حج سے ہے. جب جی. حج والی قربانی ہو گئی تو انسان سر کے بال مڑا کے حلق کر سکتا ہے. ٹھیک. لیکن دوسرا یہ ہے حلق کا، یہ ہے کہ ناخن بال کاٹنا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں انتظار کرنا اس کے لیے بہتر ہے. لازم تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ حلق کرنے کے بعد احرام کھول کے حلال احرام سے نکل جائے. لیکن باقی جو ناخن بال وغیرہ تو صاحب نصاب والی قربانی جو کرا رہا ہے اپنے وطن میں، تو اس کے لیے انتظار کرنا بہتر ہے. ٹھیک. اچھا وہ صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے کرہات کی وجہ سے یا بال ناخون وغیرہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ 10 دن ایام میں ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ اس سنت پر عمل نہ کر سکے قربانی والی بال کرنے کی، اور وہ 7 یا 8 کو اپنے بالوں کو صاف واف کر لے، تو کوئی اس پہ جرمانے یا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس پہ؟
کیا سوال کیا آپ نے؟ تو سب جو قربانی کے 10 ایام میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنے جی بال جی وغیرہ کاٹنے چھوڑ دیتے ہیں، تو جی اگر جی کوئی جی حاجی جی اس سنت کو چھوڑ دے اور وہ ساتھ کوئی ہاتھ ناخون وغیرہ بال وال کاٹ لے تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی دم نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے خالی کراہت ہے جو عید والی قربانی کر رہا ہے، چونکہ اس کا تعلق عید کی قربانی سے، حج کی قربانی سے نہیں ہے. حج کی قربانی تو احرام باندھنے کے بعد پابندی شروع ہوتی ہے. یہ تو عید والی قربانی کا تعلق تو پہلی تاریخ سے ہوتا ہے ذوالحجہ سے. تو اگر حاجی عید والی قربانی بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ ناخن بال وغیرہ پہلی سے پہلے کاٹے پھر بعد میں. لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو اس پہ کوئی جرمانہ، کوئی دم نہیں ہے، صرف کراہت ہے. ٹھیک ہے سر. جی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ کیا طواف بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو قطرے کی بیماری ہو اور اس کو بعد میں پتہ چلے کہ اس کو قطرے آئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا طواف دوبارہ ریپیٹ کرے گا، کیا کرے؟ طواف جو ہے بغیر وضو کے کرنے سے، اگر کوئی عمرے کا طواف کر رہا ہے یا طواف زیارت کر رہا ہے بغیر وضو کے کرے گا تو اس کو بکرا دم دینا پڑے گا. طواف کے لیے وضو لازم ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے بغیر وضو کے کر لیا ہے تو اگر وضو ٹوٹ جائے طواف کے دوران تو فوراً جا کے وضو کر کے آئے. آج کل ہے وضو کرنے کی جگہ استنجا تو باہر ہوتا ہے، لیکن وضو کرنے کی جگہ تو حرم کے اندر بھی موجود ہے. حرم کے اندر بھی کئی جگہ ہیں جہاں وضو کیا جاتا ہے. تو جب وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کر کے پھر باقی طواف مکمل کریں. اگر وضو کرے بغیر مکمل کرے گا تو جیسے میں نے کہا دم آ سکتا ہے اس پر. تو اس لیے اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اعادہ کر لے تو دم اس کا ساقط ہو جائے گا، ورنہ یا ایک بکرا دم دینا پڑتا ہے حدود حرم میں. اگر عمرے کا طواف تھا یا طواف زیارت تھا تو حج قران کا طواف ہے، حج تمتع کا طواف ہے، تو ان سارے طواف میں جو ہے اگر بغیر وضو کے کرے تو دم دینا پڑتا ہے. ٹھیک. اور مصحف صحیح بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ سعی کے لیے وضو سنت ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے بغیر وضو کے کر لے، بغیر وضو کے پوری سعی بھی کر لے تو اس میں کوئی دم کوئی جرمانہ نہیں ہے. وضو ہے تو افضل ہے، وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے سعی ہو جاتی ہے. طواف میں مسئلہ ہے، سعی میں مسئلہ نہیں ہے. تو وہ سب ایک سوال حاج قران کے حوالے سے ہے کہ بعض کتابوں میں یا بعض جگہ لوگوں کو ملا ہے کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج افراد اور حج تمتع، حج قران میں صرف اور صرف ایک صحیح ہے، اور حج قران اور حج افراد میں جو ہے صرف فرق قربانی کا ہے. تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا، دو نیتیں ایک ساتھ کرنا، عمرے کی بھی اور حج کی بھی. تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ تمتع میں بھی عمرہ اور حج کی نیت ہوتی ہے. تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے، حج کی نیت بعد میں ہوتی ہے. عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے انسان، پھر حج کی نیت کرتا ہے. قران میں کیا ہے؟ دونوں نیتیں ساتھ میں ہوتی ہیں، تو اس لیے قران میں احرام نہیں کھلتا. تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے انسان، قران میں احرام نہیں کھولتا. تو قران میں دو نیتیں ہوتی ہیں عمرے کا، تو ایک سعی عمرے کی ہے، ایک سعی حج کی ہے. اگر انسان نے عمرے کی سعی کر لی تو حج کی سعی باقی ہے جو کرنا ہے. تو اگر ایک سعی کرے گا ایک چھوڑ دے گا تو دم آئے گا. باقی مسئلہ اختلافی تو ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مسلک ہے یہ تو صحابہ سے منقول ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خود حج قران کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہی منقول ہے کہ عمرے کی صحیح الگ ہے، حج کی صحیح الگ ہے. تو قران میں دو نیتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے قران جس کو پوری ترتیب سے آتا ہے وہ کرے، جس کو ترتیب سے نہیں آتا یا اشکال ہو رہا ہے تو قران کو چھوڑ دے. ورنہ ایسا ہوگا کہ دم بھی آئے گا. اور قران میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دم بھی جو ہے بہت سی غلطیوں پہ ڈبل ہوتا ہے. تو قران میں جو غلطی ہوتی ہے ہر غلطی کا دو بکرے دم ہوتے ہیں، دو نیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، عمرے کی بھی اور حج کی بھی. تو اس لیے قران وہ کرے جس کو قران کے مسائل یاد ہیں، ورنہ قران کے بجائے تمتع کر لیں. آج کل کے حالات میں تمتع زیادہ مناسب ہوتا ہے لوگوں کو. جی. اچھا وہ سب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانور ساتھ لے کے آنا تھا. تو یہ بھی ایک سوال. جانور ساتھ لے کے آنا کوئی شرط نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ جانور ساتھ لے کے آتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا. اب جانور ساتھ لے کے نہ آ سکتے ہیں، نہ کوئی آتا ہے، نہ جہاز میں کسی کے ساتھ جانور آتا ہے، نہ کوئی اپنی گاڑی میں بکرا لے کے آتا ہے. تو جانور ساتھ لانا قران کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جانور اس زمانے میں تمتع والے بھی جانور لاتے تھے. افراد میں بھی چونکہ قربانی سنت ہے تو بہت سے جو کوئی افراد میں قربانی کرنا چاہتے تھے وہ بھی اپنا جانور لے کے آتے تھے اکثر. یعنی یہاں سے آگے خریدنے کا معمول تو بہت کم تھا. اتنے جانور یہاں ہوتے بھی تو اکثر لوگ اپنے ساتھ جانور لے کے، سواری بھی ان کی جانوری ہوتی تھی، اونٹ پہ آتے تھے اور اپنے ساتھ جانور قربانی کا بھی لے کے آتے تھے. تو پہلے زمانے کی ترتیب وہ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور ساتھ لانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر اپنے ساتھ جانور لے کے آتے تھے. تو اس زمانے کے معمول یہی تھا، تو وہ لازم نہیں ہے. وہ اگر کوئی لانا چاہے آج بھی تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن لانے کی ترتیب نہیں ہے. تو قران کے لیے جانور ساتھ لانا کوئی شرط نہیں ہے. قران کے لیے عمرہ اور حج کی دو نیتیں کرنا ضروری ہے، اس کی جو ترتیب ہو سکے، لیکن جانور ساتھ لانا قران کا یہ حصہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ حج کے دوران اگر طواف کرتے ہوئے حالت احرام میں
حرم کی دیوار سے وہ جو غلاف ہے اس سے ہاتھ لگ گیا اور اس میں اسمیل وہ عطر لگا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا دم آئے گا یا ہاتھ دھو کے گنجائش ہے کچھ اس کی؟ جی، اگر صرف غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے تو غلاف کعبہ میں تو خوشبو ہلکی ہوتی ہے تو صدقے سے کام لیکن چل سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں بیت اللہ کو چھونا، ہاتھ لگانا، حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چومنا یا ہاتھ لگانا سب منع ہوتا ہے۔ حالت احرام میں بیت اللہ کو چمٹ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ملتزم کو چمٹے ہیں یا حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تب تو اچھی خاصی خوشبو ہوتی ہے تو اس سے تب آتا ہے۔ اگر خالی غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے تو اس میں تو صدقے سے کام چل جائے گا، 15 صدقہ کر دے۔ ٹھیک۔ جی، اچھا مصعب، ایک سوال یہ سونے سے متعلق تھا کہ اگر سوتے ہوئے سر کے اوپر کمبل ڈالنے کی عادت ہے اور پیروں کو کور کرنے کی عادت ہے، تو ایسی صورت میں کمبل کیا دم آئے گا اگر پیر بھی مکمل کور کیے ہوئے اور سر بھی؟ حالت احرام میں جب تک احرام کے تو 2 3 ہی دن ہوتے ہیں، 8 تاریخ ہے، پھر 9 تاریخ ہے، پھر 10 تاریخ کو کنکری کے بعد قربانی کے بعد آپ کا احرام کھل جاتا ہے۔ تو رات میں جو سونا ہے احرام کی حالت میں، اس میں آپ کا چہرہ اور سر کھلا ہونا چاہیے، مرد کے لیے خاص طور سے دونوں کھلا ہونا چاہیے، عورت کو بھی چہرے پہ کپڑا نہیں لگانا منع ہے۔ تو احرام کی حالت میں پیر ڈھکے جا سکتے ہیں کمبل سے، پیر ڈھکنا منع نہیں ہے، لیکن یہ چہرہ اگر مت ڈھکے گا تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے فدیہ، کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا، لیکن فدیہ اس کے ذمہ لازم آئے گا اگر اس نے جو ہے چہرہ ڈھکا اور سر بھی ڈھکا۔ سب اگر بے اختیاری میں ڈال کے سو گیا اور پھر تو اس میں بھی اب دینا پڑے گا صدقہ؟ اگر بیکٹیریا میں سو گیا اور چونکہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، رات میں 4 5 گھنٹے بہت زیادہ، تو اس کا صدقہ کر دے ٹھیک 15 ریال۔ ٹھیک ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر رش کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا اور حرم کے باہر بھی جگہ نہ ملی، تو کیا اپنے کیمپ میں آ کے وہ طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے واجب؟ وہ 2 رکعت واجب جو ہے حدود حرم میں پڑھنا ہے، آپ حرم کے اندر کہیں بھی پڑھیں، مقام ابراہیم کی پیچھے افضل ہے جب وہاں جگہ ہو، جگہ نہیں ہے تو آپ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھیں، کہ حرم کے اندر کسی مقام پہ بھی، حرم کے باہر صحن میں پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکا اور آ کر مینا میں پڑھ لی تو مینا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مینا بھی حدود حرم کا علاقہ ہے، مینا بھی حدود حرم کا حصہ ہے، تو مینا کے اندر یعنی مینا جو اصل مینا ہے، جو مینا کے باہر خیمے لوگوں کے ہوتے ہیں وہ تو حدود حرم کے باہر ہوتے ہیں، جن کے خیمے مزدلفہ میں ہیں، یا تو بعض لوگوں کے خیمے باہر ہے، لیکن اکثر جو پرانا مینا ہے جو اصل مینا ہے وہ حدود حرم کے اندر کا علاقہ ہے۔ تو مزدلفہ کا بھی حدود حرم کے اندر کے علاقہ ہے، بعض خیمے اس کے بھی باہر ہوتے ہیں، تو بہرحال اکثر خیمے جو ہوتے ہیں وہ کہ حدود حرم کے علاقے میں ہوتے ہیں تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے 2 رکعت، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ وہ سب طواف قدوم افراد، حج افراد میں کیا ضروری ہے؟ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر طواف قدوم کر لیا تو کیا حج کی صحیح پہلے کی جا سکتی ہے؟ ہاں، افراد والے اگر جا کے طواف قدوم کریں اور اس کے بعد حج کی صحیح پہلے کر لیں، عمرے کی نیت سے نہ کریں، حج کی نیت سے، کہ حج کی صحیح پہلے کرنا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ٹھیک مصعب۔ اور مصعب اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے اور وہ حج کی صحیح کرنا چاہ رہا ہے حج سے پہلے، تو کیا وہ ایک نفلی طواف کر کے احرام کے اندر حج کی صحیح کر سکتا ہے پہلے؟ ہاں، تو جب حج کی صحیح پہلے کرنے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، تمتع میں خاص طور سے یہ ضروری ہے کہ آپ حج کا احرام باندھ چکے ہیں، عمرہ تو ختم ہو چکا پہلے تمتع والوں کا، آپ حج کا احرام باندھ چکے ہوں، اور پھر اسی احرام سے آپ کو مینا جانا ہوگا، احرام کھلے گا نہیں، اور پھر اسی احرام میں آپ کو ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا، تو پہلے ایک نفل طواف کرنا پڑے گا احرام باندھنے کے بعد حج کا، پھر حج کی نیت سے صحیح کریں، پھر اسی احرام سے مینا جائیں، احرام کھلے گا نہیں۔ جی، ٹھیک مصعب۔ مصعب، مینا کے اندر کوئی مخصوص عبادت ہے تو ذرا بتا دیجئے، تو مینا کے ایام۔ مینا کی کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، البتہ پہلے جو 8 تاریخ کو جاتے ہیں تو 5 نمازیں پڑھنا مینا میں سنت ہے، رات گزارنا سنت ہے وہاں، اور باقی یہ کہ وہاں نمازوں کے بعد کثرت سے لبیک پڑھنا ہے، اپنے اوقات کو ذکر میں، چونکہ یہ مقدس دن ہے اور مقام بھی مقدس ہے، حدود حرم کا علاقہ ہے پورا، تو جہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، تو اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں۔ سلف صالحین میں بہت سے لوگ اہتمام کرتے تھے اس بات کے، حج میں قرآن ختم کر لیتے، لبیک کثرت سے پڑھنا ہے، تو جو ذکر اذکار میں اپنے اوقات کو تلاوت میں گزاریں، اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت موقع ہے، اور رات گزارنا جو ہے 9 تاریخ کی 8 اور 9 کے درمیانی جو رات ہے یہ مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ صاحب ایک جی، سوال تھا کہ ہم مسافر ہیں تو قصر نماز تو پڑھیں گے، کیا سنت اور واجب بھی پڑھیں گے؟
دیکھیے مسافر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت قرار ہوتی ہے، ایک حالت فرار، یعنی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جس میں مسافر راستے میں ہوتا ہے۔ جو مسافر راستے میں ہو، جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، وہ سنتیں چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلدی میں ہوتے چھوڑ دیتے تھے، البتہ فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، فجر کی سنت ہر حال میں پڑھتے تھے۔ تو آپ جب راستے میں ہیں، ظاہر سی بات ہے جہاز میں سنتیں پڑھنا مشکل ہے، ٹرین میں، بس میں پڑھنا مشکل ہے، تو چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مینا میں ہیں، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، تو آپ تو عبادت کے لیے آئے ہیں، تو یہاں اللہ نے وقت بھی دیا، آپ کے پاس وقت بھی ہے، پھر بھی انسان سنت چھوڑا تو اس کی نادانی ہے۔ جب ہم مسافر حالت قرار میں ہو، قرار کا مطلب اطمینان میں ہو، جلدی نہ ہو، تو آپ یہاں مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جہاں انسان کے پاس اطمینان کا وقت ہو، وہاں اس کے لیے سنتوں کا پڑھنا افضل ہوتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا، ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چاش کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو لہذا آپ حاجی کو اللہ نے وقت دیا ہے تو سنتوں کا اہتمام کریں تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک مصعب، مصعب ایک سوال یہ تھا مصعب کہ مینا میں اگر 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا اور کسی مجبوری کی وجہ سے مینا بھی نہیں آ سکا اور عرفات پہنچا، تو کیا ایسی صورت میں حج پہ دم آئے گا کوئی؟ اگر کوئی عرفات سیدھا پہنچ جائے 8 تاریخ کی، اس کے ایک دن کی سنت رہ جائے گی، ایک دن کا ثواب کم ہو جائے گا، اس پہ کوئی دم نہیں آئے گا۔ عرفات رکن ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہ فرض ہے، تو وہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، ایک دن کا ثواب کم ہو جائے گا، بس کوئی دم نہیں آئے گا اس پہ۔ مصعب ایک سوال تھا، کیا آپ عرفات کے اندر جو خطبہ پڑھا سنا جب جو خطبہ ہوتا ہے وہ سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا وہ فرض ہے، واجب ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مسجد نمرہ جانا ہو، وہاں جانا ضروری ہے؟ اور اسی طرح کے عرفات کے جو جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی، جبل رحمہ کے اوپر بھی جانا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ چڑھے نہیں تھے، جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، فرمایا وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، میں نے یہاں وقوف کیا عرفات کا، اور جو شخص عرفات کے میدان میں کہیں بھی وقوف کرے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا۔ تو نہ مسجد نمیرہ جانا ضروری ہے، نہ جبل رحمت پہ، جبل رحمت پہ چڑھنا تو سنت بھی نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ خطبہ سننا اس کے لیے ہے جو مسجد میں موجود ہوں، جو مسجد میں موجود ہے اس کے لیے خطبہ ہے، باقی جو خیموں کے اندر ہیں ان کے لیے خطبہ سننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ کوئی سننا چاہے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ آپ چاہے آج کل ترقی ہو گئی ہے بھائی، ریڈیو میں خطبہ آتا ہے تو آپ سے کوئی بہت سے لوگ سنتے ہیں، امام سے کچھ سننا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خطبہ سننا ہے جو مسجد کے اندر موجود ہے، جو مسجد کے باہر ہے اس کے اوپر خطبہ لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک تو اس لیے باقی مسجد کے اندر جو ہے، آج کل مسجد میں سب آ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے آج کل بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی جگہ پہ جو ہے صحیح طریقے سے عبادت کرے، وہیں اپنی نماز ادا کرے۔ مسجد نمیرہ جا کے اکثر لوگ راستے میں بھٹک جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو جگہ اندر نہیں ملتی، باہر راستوں میں نماز پڑھتے ہیں جو نماز ہی نہیں ہوتی، اتصال ہی نہیں ہوتا صفوف کا، اس لیے وہاں جانے میں جو ہے مسائل ہوتے ہیں کافی۔ تو جو اپنے آپ کی رہائش ہے وہیں نماز پڑھ لیں، وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک مصعب ایک سوال یہ تھا کہ عرفہ کے دن کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ عرفات کے دن روزہ رکھنا منع تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران روزہ نہیں رکھا عرفات کے دن، باہر والوں کو نصیحت کی، لیکن عرفات کے دن خود نہیں رکھا۔ تو اس لیے حاجی اگر نہ رکھے تاکہ عبادت صحیح ترتیب سے کر سکے اس دن تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک مصعب اگر یہ جو عرفات میں پہنچے ہیں تو اس کا کوئی خاص وقت ہے مسنون کہ اس وقت میں رہنا ہمیں ہر حال میں ضروری ہے، اور اگر نہیں رہے تو حج نہیں ہوگا یا کوئی دم آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف جو کیا، وقوف کا اصل وقت ظہر سے لے کے مغرب تک یہ اصل وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جو اس وقت وہاں پہنچ جائے تو اس کے لیے مغرب تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ مغرب سے پہلے کوئی عرفات کے میدان سے نہیں نکل سکتا، اگر کوئی حاجی مغرب سے پہلے نکلے گا عرفات کے میدان سے تو اس پہ بکرا دم آئے گا، اس پہ بکرا دم آئے گا۔ تو جو وہاں پہنچ جائے تو مغرب تک اس کا وقوف کرنا ضروری ہے، پھر مغرب کے بعد جو ہے جب سورج ڈوب جائے تو پھر وہاں سے روانہ ہو جائے، مغرب عشاء جا کے مزدلفہ کے میدان میں پڑے، تو سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں ٹھیک مصعب، عرفات کے میدان سے۔ ٹھیک۔ اور مصعب اگر اس سفر کے اندر تھوڑی رات کے 9 10 11 بج جائیں تب بھی کوئی پریشانی نہیں؟ مغرب عرفات میں نہیں پڑی جائے گی؟ اگر کوشش کرنا چاہیے کہ مغرب سے پہلے پہنچ جائے اصل وقت میں، اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ سکا، رات میں بھی پہنچ گیا تو رات میں بھی اس کا وقوف ادا ہو جائے گا، اگرچہ وہ ثواب نہیں ملے گا، دم آئے گا یا نہیں آئے گا اس میں اختلاف ہے علماء کا، احسن الفتاوی میں اس کے ذمہ دم لکھا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں جب مجبوری میں انسان رات میں پہنچا تو اس پہ دم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال
اصل وقت تو مغرب سے پہلے کا ہے، اگر کوئی مغرب بعد بھی داخل ہو جائے وہاں تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا۔ مصعب، کم از کم وقت مینا میں کتنا گزارنا ضروری ہے؟ اور بعض دفعہ آپریٹر جو ہے وہ رات کا اکثر حصہ گزارنا ضروری ہوتا ہے، تقریباً 6 گھنٹے کے قریب مینا میں اگر انسان گزار لے تو سنت پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور مصعب جن کے ساتھ مستورات ہیں اور وہ ان کے ساتھ فیملیز ہیں لیکن وہ خود صحت مند ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا مزدلفہ میں ان فیملیز کو چھوڑ کے واپس آنا ضروری ہے ان کے لیے؟ یعنی وہ قیام نہ کریں مزدلفہ میں تو؟ نہیں، مطلب یہ کہ اگر مستورات چاہیں کہ وہ ایک تہائی رات کو چلی جائیں، تو کیا وہ مرد حضرات کو واپس آنا ضروری ہے، یا وہ ایک تہائی کے بعد وہ بھی جا سکتے ہیں مستورات کے ساتھ؟ مرد نہیں جا سکتے، عورتیں جا سکتی ہیں اور ضعیف حضرات جا سکتے ہیں، جو معذور ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ باقی مردوں کو وہیں انتظار کرنا چاہیے، مزدلفہ کے میدان میں وہی رات میں انتظار کریں، فجر پڑھ کے پھر جائیں۔ فجر کا مزدلفہ مردوں کے لیے فجر کا وقوف واجب ہے۔ اگر وہ رات میں چلے گئے، فجر سے پہلے کسی وقت میں چلے گئے تو ان کو بکرا دم دینا پڑے گا۔ اگر کسی کو جانا پڑ جائے تو جا کے فیملی کو چھوڑ کے پھر واپس آ جائے۔ اگر نہیں آئے گا مزدلفہ کے اندر تو مزدلفہ کے میدان میں فجر سے پہلے فجر میں وقوف نہیں کرے گا تو پھر اس پہ دم آئے گا۔ تو مردوں پہ دم آتا ہے، عورتیں رات میں جا سکتی ہیں، ضعیف حضرات جا سکتے ہیں اور بیمار جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، وہ سب اسی سے سوال تھا کہ بعض دفعہ عورتیں جاتی ہیں اور کیمپ جو آپریٹر ہوتا ہے ان کو رات میں فجر سے ہی پہلے کنکریاں لگوا دیتے ہیں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہوگا؟ کنکریاں اگر کوئی رات میں جائے تو اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ رات میں رمی نہیں کر سکتے، رمی کا وقت فجر بادی شروع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب کے بعد رمی کرنا چاہیے۔ اگر فجر سے پہلے کسی نے رمی کی تو اس کو دہرانا پڑے گا فجر بعد، اگر صبح صادق کے وقت بعد نہیں دہرائے گا، فجر بعد نہیں دہرائے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے رات کی رمی نہیں ہوتی، اس سے دم آتا ہے۔ اگر فجر سے پہلے جن کو جانے کی اجازت بھی ہے ان کو رمی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ مصعب، احرام کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں ہر وہ چیز جس میں خوشبو ملی ہو اس کا استعمال منع ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو ہوتی ہے، اس کے استعمال کرنے سے دم آئے گا، تو اس لیے احرام کی حالت میں اللہ چاہتا ہے آپ پراگندہ حال پراگندہ بانو سادگی میں، تو احرام کی حالت میں آپ مسواک لے کے جائیں، پہلے سے مسواک کریں، مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کریں۔ یا مسواک اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مسواک کے بجائے خالی برش بغیر پیسٹ کے کر سکتا ہے، پیسٹ استعمال نہیں کر سکتا، یا پھر نمک وغیرہ سے اپنے دانت صاف کر لے، کسی ایسی چیز صاف کر لے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی اچھا مصعب، مزدلفہ کے اندر مزدلفہ سے ہی کیا کنکریاں اٹھانا ضروری ہے، یا آپ نے بھی یہ سوال شاید پچھلے سیشن میں بتا دیا تھا لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپریٹر بھی بعض دفعہ کنکریاں دیتے ہیں تو ان کی کنکریاں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر انہیں نے معلم نے کنکریاں دی ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے پہلے دن کی کنکریاں اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی پوری 70 کنکریاں اٹھا لے تو اور بہتر ہے، ورنہ پہلے دن کی خالی کنکری اٹھا لے تو وہ بھی کافی 7 کنکریاں، اور ٹھیک۔ اگر وہاں سے کوئی نہ اٹھا سکے تو مینا سے بھی اٹھا سکتا ہے، یا معلم جو کنکریاں دے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا وہ سب ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو کیمپ ہے وہ مینا ایکسٹینشن جو مزدلفہ ہے وہاں پر ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ عرفات سے اپنے کیمپ جا کے رک سکتے ہیں کیونکہ وہ مزدلفہ میں ہی ہے؟ جی بعض لوگوں کے کیمپ جو ہیں وہ مزدلفہ کے اندر ہے، تو ایسی صورت جی میں وہ اپنا وقوف مزدلفہ اپنے کیمپ میں ہی کر سکتے ہیں؟ ہاں، جن کا کیمپ مزدلفہ کے اندر ہے اور یہ کنفرم ہے کہ مزدلفہ کے اندر ہے تو وہ مزدلفہ کا وقوف بھی اپنے اگر خیمے میں کسی نکل لیا تو اس کا وقوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک مصعب، اور جی مصعب ان کو کیونکہ مینا میں اگلے جو 3 ایام ہے وہ رات نہیں گزار پائیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا ان کو دم دینا پڑے گا ان حضرات کو؟ نہیں، یہ مینا کا قیام امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب نہیں ہے، حنابلہ کے یہاں لازم ہوتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ رات کا اکثر حصہ اگر مینا میں گزار سکیں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں گزار سکا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ ٹھیک مصعب، مصعب جو کنکری مارنی ہے اس کا کوئی سنت طریقہ ہے تو وہ بتا دیجئے سوال۔ کنکری مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن تو صرف بڑے کی رمی ہوتی ہے، بڑا جو ہے آخری شیطان ہوتا ہے، وہ پہلے دن صرف 7 کنکر اسی کو مارے جاتے ہیں، بسم اللہ، یعنی کنکر چنے کے دانے کے برابر ہوں، جی یا کھجور کی چھوٹی اٹلی کے برابر، اور بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے جو ہے ہاتھ اٹھا کے مرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورد للرحمن، اللہم اجعلہ حج مبرورا ودم مغفورا وسعی مشکورا، یا خالی بسم اللہ کہ اللہ اکبر بھی کہہ لے تو وہ بھی کافی ہے، کہہ کے کنکر مارنا ہے اور حوض کے اندر مارنا ہے، کنکر حوض کے اندر مارنا ہے۔ پہلا اور دوسرا جو ہے اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلہ رخ ہوں اگر سہولت سے ہو سکے، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ قریب جا کے اس طرح کنکری مارنے کے اندر گرے، اگر حوض کے باہر کسی کنکری گرے گی تو اس پہ دم آئے گا، اس کی کنکری نہیں ہو، کنکری کو دوبارہ مارنا پڑے گا، تو حوض کے اندر گرنا ضروری ہے،
باقی پہلے اور دوسرے کے پہلے کے 7 کنکر اگر پہلے دن تو 10 تاریخ کو بڑے کو مارتے ہیں، بڑے کے بعد پھر دعا کے لیے رکنا نہیں ہوتا ہے۔ باقی دوسرے دن اور تیسرے دن جو ہے 11 اور 12 کو یہ کنکری مارتے ہیں، پہلے تینوں کو، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ تو پہلا اور دوسرا، چھوٹا اور درمیانہ، اس کے بعد وقوف ہوتا ہے قبلہ رخ، پہلے 7 کنکر مارے، پھر آگے بڑھ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا کرنا ہوتی ہے۔ اور اس کو مارنے میں بھی اس طرح کھڑا، پہلا اور دوسرا جو ہے چھوٹا اور درمیانہ، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں، افضل یہ ہے کہ بیت اللہ کے رخ پہ ہوں، آپ بیت اللہ کے رخ پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے مارنا وہ افضل ہے۔ لیکن کسی طرح سے بھی مارے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، بس کنکری آپ کے حوض کے اندر جانا ضروری ہے، ترتیب اس طرح مارنے کی بتائی۔ تو پہلے کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کے ہٹ کے دعا کریں، اور چھوٹے کے بعد یعنی پھر درمیانے کے بعد دعا کریں، بڑے کے بعد دعا کے لیے رکنا نہیں ہوتا، بڑے کے بعد دعا کے لیے رکنا نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک دوسرے اور تیسرے دن تینوں کو مارنا، ظہر کے بعد مارنا، زوال کے بعد، زوال سے پہلے جو مارے گا اس پہ دم آئے گا۔ اور پہلے دن جو ہے وہ خالی بڑے کو مارنا ہے، اور 7 کنکر ہر ایک کو 7 کنکر مارتے ہیں، ہر ایک کو۔ تو دوسرے دن 21 کنکر ہوتے ہیں، تیسرے دن بھی 21 کنکر ہوتے ہیں، اگر کوئی 13 کو بھی رمی کرنا چاہے تو اس کے بھی 21 کنکر مار کے جو ہے آنا، یہ ترتیب ہے رمی کی۔ تو وہ سب 7 کنکر ایک ساتھ مار سکتے ہیں یا ایک ایک کر کے ہی مارنا؟ ایک ایک کر کے مارنا ضروری ہے، اگر کسی نے ایک ساتھ مار دی تو ایک کنکر شمار ہوگا، 7 شمار نہیں ہوں گے، اس کو دم دینا پڑے گا، نہیں صحیح نہیں رمی کرے گا تو۔ اور مصعب پہلے دن جو رمی کا وقت ہے وہ ابتدائی اور انتہائی وقت بتا دیجیے۔ پہلے دن تو سورج نکلنے سے لے کے، یعنی صبح صادق سے وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے سے لے کے زوال تک، یعنی ظہر سے پہلے تک یہ مسنون وقت ہے۔ ظہر سے لے کے مغرب تک جو ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بالکل رمی کر سکتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد سے مکروہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن خواتین وغیرہ کوئی مغرب بعد بھی کر لیں، ضعیف حضرات خواتین، تو ان کے لیے کراہت نہیں ہوتی۔ کوشش کرنا چاہیے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے انسان اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، پہلے دن تو لوگ دن میں فارغ ہو جاتے ہیں رمی سے، جی لیکن جی اگر کسی کی مجبوری وجہ سے تاخیر ہو جائے تو رات میں کوشش کریں کہ 12 بجے سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ 12 کے بعد پھر دم کا خطرہ ہو سکتا ہے، تاخیر چونکہ راستے وغیرہ کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، انسان کے لیے سوچتا ہے کہ ہم پہنچیں گے، پہنچتے پہنچتے دیر ہو جاتی ہے، تو پھر تاخیر سے جو ہے دم آ سکتا ہے اس پر۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے دن تو کافی طویل وقت ہوتا ہے، تین ہی میں مار لے انسان، یا پھر رات میں اگر مارنا پڑ جائے تو جلدی مار لے۔ ٹھیک۔ جی، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں قربانی کے لیے ہم نے جو ہے وہ کتنے وقت تک رکنا پڑے گا، جبکہ ہم نے گورنمنٹ کو قربانی دی ہے یا آپریٹر نے ہم کہا ہے کہ ہم آپ کو میسج بھیج دیں گے، تو ایسی صورت میں کیا پورے دن انتظار کریں اور پھر اپنا احرام کھولے، بال وال کاٹے؟ اگر کسی نے جمع کر دی ہیں پیسے تو اس میسج کا انتظار کریں، اگر میسج نہ آئے تو کوشش کریں کہ مغرب بعد حلق کریں، بہتر یہ ہے، یا اگلے دن کرے تو اور اچھی بات ہے۔ اگر میسج نہ آئے تو کوشش کرے کہ مغرب بعد حلق کرے، انتظار کر کے، یا پھر اگلے دن حلق کرے، اس وقت تک احرام میں رہیں۔ جی، تو وہ سب طواف زیارہ کے بارے میں سوال تھا کہ طواف زیارہ جو ہے وہ کن ایام میں کیا جا سکتا ہے، اور کیا طواف زیارت کسی وجہ سے حالت احرام میں بھی ہو سکتا ہے؟ طواف زیارہ شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو، صبح صادق کے بعد طواف زیارہ کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عموماً طواف زیارہ کا مصنون جو وقت ہے رمی اور قربانی اور حلق کے بعد، احرام اتارنے کے بعد جو ہے جا کے طواف زیارہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے احرام اتارنے سے پہلے احرام کی حالت میں بھی کر لیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، 10 تاریخ کو جو ہے صبح صادق کے بعد، لیکن ہونا چاہیے اس سے پہلے نہ ہو۔ تو اگر کسی نے احرام کی حالت میں بھی کر لیا تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ سب رمی کے بعد ہی ہوگا طواف زیارہ؟ جی، رمی کے بعد ہی طواف زیارہ ہوگا؟ مسنون یہ ہے کہ رمی اور قربانی کے بعد، حلق ہونے کے بعد کیا جائے، جی لیکن رمی سے پہلے طواف زیارہ کر سکتے ہیں، اگرچہ خلاف سنت ہے، اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے جی اور رمی سے پہلے کرنا چاہتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے تو کر سکتا ہے، ورنہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ رمی کے بعد کرے، رمی سے پہلے نہ کرے۔ ٹھیک ٹھیک مصعب، اور مصعب آپ کیونکہ حج کرتے رہتے، ایک نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کی حساب سے کون سا بہترین وقت ہے طواف زیارہ کرنے کے لیے، اور کیا ہم طواف زیارہ کے ساتھ ایک طواف ودا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس طواف زیارہ کو ڈیلے کر دیں؟ طواف زیارہ جو ہے، جسے ہم نے کہا نا، اس کا تاریخ طواف زیارہ کا جو 10واں دن یا 11واں یا 12واں کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے، 12 تاریخ کی ظہر سے پہلے، 12 تاریخ کے ظہر بعد جو طواف زیارہ کرنے کی کوشش کرے گا، بعد سوچتے ہم آخر میں کریں گے،
12 کی رمی کر کے تو غروب پر مغرب پر ان پہ دم آیا، چونکہ مغرب سے پہلے نہیں ہو پاتا ان کا، جی تو اس لیے 12 کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے، 10 کو کر لے اور بہتر ہے۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی رات میں طواف زیارہ کے لیے حرم جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رات مینا میں گزارنا مسنون ہے، لیکن طواف چونکہ فرض ہے، اگر اس کی وجہ سے چونکہ رات میں رش کم ہوتا ہے، تو جی اگر کوئی شخص رات میں جا کے خاص طور 12 بجے 1 بجے سے اس وقت جا کے طواف زیارہ کر لے رات میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تو طواف زیارہ کی وجہ سے اگر مکے میں وقت گزر جائے تو اس پہ کوئی دم نہیں آتا، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور وہ سب طواف زیارہ کے ساتھ اگر طواف ودا بھی کر لے کہ آخری دن اس کو وقت نہ مل پائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بہتر ہے طواف زیارہ کے بعد ایک نفل طواف کر کے رکھ لے، اگر ٹھیک آخر میں ودا کا موقع نہ ملا تو یہ نفل طواف خود بخود ودا بن جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ طواف زیارہ کرے گا، اس کے بعد صحیح کرے گا اور پھر ایک نفل طواف کر لے گا۔ جی ہاں، طواف زیارہ کرے گا، اس کے بعد حج کی صحیح کرے گا، پھر حج کی صحیح کے بعد ایک نفل طواف کر لے تو وہ آخر میں ودا بن جائے گا، اگر آخر میں موقع نہیں ملا تو۔ ٹھیک مصعب، جدہ والوں کے لیے کیا طواف ودا نہیں ہے، لیکن اگر وہ جدہ والے جو ایک آدھ دن میں یا 4 5 دن میں اپنے وطن جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جدے والوں کے لیے طواف ودا افضل ہے، واجب نہیں ہے، کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی لازم نہیں ہے۔ باقی جو لوگ اگر کچھ دنوں بعد جا رہے ہیں تو ان کے لیے وداعی طواف لازم نہیں ہے، لیکن جس کا اسی دن سفر ہے یا دوسرے دن سفر ہے تو وداعی طواف کر کے آئے وہ۔ ٹھیک، اچھا وہ صاحب، اسی حوالے سے جدہ والوں کا ایک سوال تھا، ایک جدہ والے کا، کہ وہ اپنے حج سے کوئی 5 یا 4 دن پہلے وہ پاکستان سے جدہ آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ احرام سے آئیں گے یا جدہ پہن کے احرام پہنیں گے؟ پاکستان سے آ رہے ہیں، وہ حج کے ارادے سے آ رہے ہیں نا۔ جی، وہ رہتے جدہ میں ہیں لیکن اب تو حج کے لیے ہی آ رہے ہیں، ویسے بس اپنے گھر آ رہے ہیں، لیکن اس حج پہ جانا ہے انہیں۔ ہاں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی وہ تصریح نکال چکے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے آئے، عمرہ کر لیں پہلے، اچھا، جب حج کے قریب آ رہے ہیں بالکل جی جی تو احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، عمرہ کر کے پھر گھر آ جائیں، پھر ان کا حج تمتع ہوگا، قربانی والا ہوگا، اور وہ چونکہ حج کے موقع پہ اپنے وطن سے آ رہے ہیں، جدے میں نہیں ہے، اس وجہ سے تمتع ہوگا، جدے میں ہوتے تو افراد کرنا پڑتا، اب وہ چونکہ پاکستان میں ہے، وہاں سے آ رہے ہیں، حج کے قریب بالکل آ رہے ہیں، جی تو تمتع ہو جائے گا، عمرہ کر لیں، عمرہ کر کے پھر حج کریں، قربانی دیں۔ ٹھیک، مصعب، اگر کسی نے طواف کے اندر حتیم کے اندر نماز پڑھ لی ہے تو کیا وہ طواف کا چکر کاؤنٹ ہوگا؟ حتیم کے اندر جانے سے جہاں سے گیا اتنا حصہ خراب ہو جاتا ہے جس طرف سے حتیم گیا تو اس لیے واپس نکل کے یا تو پیچھے لوٹ کے کرے، پیچھے لوٹنا ممکن نہ ہو تو اس چکر کو دوہرا لے۔ ٹھیک ٹھیک ایک وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ اگر چکر لگاتے ہوئے وہ بھول گیا کہ کتنے چکر ہیں، یا تو اسی صورت میں کیا وہ ایک چکر زیادہ کرے گا؟ دیکھیے جہاں شک ہو جائے وہ چکر شمار نہیں ہوتا، جب شک ہے کہ آپ نے 6 کی یا 7 کی، 7واں چکر مشکوک ہے، وہ اس حساب میں نہیں آئے گا، آپ سمجھے آپ نے 6 کی، کم کا اعتبار ہوتا ہے، کنکری میں شک ہو جائے، طواف میں شک ہو جائے، سعی میں شک ہو جائے تو کم کا اعتبار ہوگا، جو مشکوک چکر ہے وہ حساب میں نہیں آئے گا، جب 5 اور 6 میں شک ہے تو 5 ہوئے تو چکر اور کرنا پڑیں گے۔ ٹھیک، اور وہ صاحب ایک سوال یہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 3 چکر جو ہے وہ ہم نے مطاف کے اندر لگائے اور رش ہونے کی وجہ سے اوپر چلے گئے اور باقی چکر اپنے اوپر مکمل کر لیے جائیں؟ یہ ممکن تو ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ حج اسود کو چکر مکمل کر کے پھر جائیں اور پھر اوپر حج اسود سے شروع کریں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک چکر طواف کے دوران جانے سے جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، طواف کے دوران جانے سے، تو طواف کے دوران جو ہے جانے سے یہ ہوگا کہ آپ جو حصے میں گئے وہ حصہ خراب ہو جائے گا، آپ کا سینہ اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس لیے طواف کے دوران اگر جائے کوئی تو وہ جا کے حجر اسود سے پھر شروع کرے، وہ بہتر ہے، یا کم از کم کافی پیچھے لوٹ کے جائے، کیونکہ طواف کے دوران جانے سے سیڑھیوں کا راستہ وغیرہ حساب کتاب میں فرق ہو جاتا ہے، تو پیچھے لوٹ کے کرے یا حجر اسود سے شروع سے کرے، وہ بہتر ہے۔ ٹھیک، مجھ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو ماسک پہن سکتے ہیں دوران حج، دوران احرام؟ حالت احرام جو ہے، حالت احرام میں ماسک پہننا منع ہے، اگر کوئی بیمار ہے پہلے سے، اس کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کو کہا ہے کہ بیماری میں تمہارے لیے بعض لوگوں کو دمے کی ایسی کوئی بیماری ہوتی تو مجبوری کی حالت میں وہ پہن سکتے ہیں، عذر کی حالت میں پہنے تو اس کا فدیہ ہوتا ہے، اب فدیہ جو وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اگر کسی نے تھوڑی دیر پہنا نہیں، تھوڑی دیر پہنتا ہے پھر نکال دیتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے صدقے سے کام چل جائے، لیکن اگر لمبا حج میں چونکہ مدت لمبی ہوتی ہے، لمبی مدت پہنے گا، 1 دن یا 1 رات کے برابر ہو جائے، 10 گھنٹے 11 12 گھنٹے ہو جائیں، تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے ایک بکرا دم دے دے، لیکن چونکہ بیماری کی وجہ سے پہنا، وہ بیمار ہے تو اس کو دم دینا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے صدقہ کر دے،
6 مسکینوں کو 15-15 ریال دیتے، 6 مسکینوں کو الگ، ہر مسکینوں کو 15-15 ریال الگ الگ 6 مسکینوں کو دینا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اس کو اختیار ہوتا ہے کہ 6 مسکینوں کو 15-15 یعنی ریال دے تو 90 ریال بن جائیں گے، لیکن الگ الگ 6 کو دینا ہے۔ اور یا پھر جو ہے 3 روزے رکھ لے، چاہے بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے اگر وہ چاہے تو 3 روزے رکھ لے، وہ بھی کافی ہو جائے گا، اگر صدقہ نہ دے روزے رکھ لے تب بھی چل جائے گا۔ ٹھیک۔ تو صاحب ایک سوال یہ تھا کہ 11 کو ہم نے قربانی کر لی، اب ہم بال کٹوا سکتے ہیں، تو کیا کیا اپنی شیو بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، یا شیو باہر جا کے کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن داڑھی کا شیف نہیں کر سکتے۔ باقی دوسرا کوئی ایسا بال صاف کرنا چاہے تو داڑھی کا شیف وہاں نہیں کر سکتے۔ وہاں حدود حرم کا علاقہ ہے، حج پہ انسان ہے، وہاں داڑھی کا شیپ کرے گا تو ایک نیکی 1 لاکھ میں، گناہ بھی بڑا سنگین ہوتا ہے وہاں۔ تو وہاں تو انسان کو توبہ کر لینا چاہیے داڑھی کے لیے۔ باقی بغل کے بال صاف کر لے، دوسرے کر لے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن داڑھی سے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ مصعب دوران طواف اگر میاں بیوی ساتھ ہیں تو رش کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں؟ ہاتھ پکڑنے کی گنجائش تو ہے، لیکن طواف چونکہ احرام کی حالت میں یہ ہے کہ اگر شہوت ہو گیا تو اس سے دم آ جاتا ہے، تو اس لیے ہاتھ پکڑنے کی وجہ کپڑا پکڑ لینا بہتر ہے۔ میاں تو میاں کا احرام پکڑ لے، یا میاں جو اس کے کپڑے برقع وغیرہ پکڑ لے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی ایک جگہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو اس جگہ پہ مل لے گی۔ اور آج کل تو موبائل ہوتا ہے سب کے پاس، زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جگہ ایک طے کر لیں، اس میں آسانی ہوتی ہے، بھائی فلاں دروازہ ہے، گیٹ نمبر فلاں، نہیں بتا دیں یہ گیٹ ہے یہاں ملے گی، یا ٹاور کے پاس ملیں گے، طے کر لیں۔ اگر آگے پیچھے ہوگا جگہ طے کر لیں، اس جگہ پہ ملیں گے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ جی کیا انسان اپنے خود بال کاٹ سکتا ہے، یا مستورات بھی اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں جب ان کو؟ عورت تو اپنے بال خود کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کے لیے، عورت کو اپنے بال کو، لیکن پورے بال پکڑ کے 1.5 یا 2 انچ کاٹنا چاہیے عورتوں کو، پورے بال پکڑ، لٹ نہیں کاٹنا چاہیے، پورے بال کاٹنا چاہیے پکڑ کے۔ البتہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے، مرد جو ہے جو کہ قینچی تو عورتوں کے لیے ہوتی ہے، قینچی سے مرد جو ہے یا تو بلیڈ سے، اگر بڑے بال ہیں تو مشین لگا سکتا ہے، تو اگر اپنے ہاتھ سے اس کو بلیڈ لگانا آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہوں، کیونکہ قینچی تو عورتوں کے لیے، قینچی لگائے گا تو اس پہ دم آئے گا، قینچی سے جس طرح لوگ ٹک لگاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں تو اس پہ دم آتا ہے، تو جی قینچی سے تو نہیں کر سکتا مرد، بلیڈ سے اگر مشین سے اپنے ہاتھ سے، ورنہ 2 مرد ہیں دونوں کا عمرہ ہو گیا، ختم ہو گیا، یا دونوں کی قربانی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ صاحب ایک سوال تھا، اصل میں یہ سوال کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے عمرے جو کیے ہیں وہ اس طرح کیے کہ ہم یہ بالوں پہ ٹک لگا لیتے تھے 2-4، اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اور تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ حج کریں، حج کر کے پورے بال حلق کریں، جو پہلے غلطی کی اس کی تلافی کریں، جو عمرہ اور حج کرے، احرام باندھے اور اللہ کے لیے بال نہ قربان کرے، جان کیا قربان کر سکے گا؟ ہر عمرے کے بعد حلق یا قص پورے بال کاٹنا ضروری ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹنا دم آتا ہے انسان پہ، تو پہلے عمرے کا دم تو دینا ہے ان کو، چاہے ابھی دیں یا حج کے بعد دیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی حج میں پورا حلق کر کے صحیح ترتیب سے حلال ہو، اور آخری عمرہ نے کب کیا اس کے حساب سے اپنا مسئلہ پوچھ لیں، تو اس کے حساب سے مزید تفصیل بتا دی جائے گی۔ اگر آخری عمرے کے بعد ابھی تک حلق نہیں کیا تو پہلے اس کا حلق کریں، پھر حج سے پہلے وہ حلق کرنا ضروری ہوگا، پھر حج کو ابھی اس کا ابھی کر لیں اس کا حلق، اور اس کا تو دم دینا ہی ہے ہر عمرے کا۔ اور ہوں، انسان حلق نہ کرے یا بال تھوڑے تھوڑے کاٹ لے تو اس کی بیوی حلال نہیں ہوتی، بیوی حرام ہو جاتی ہے اس پر۔ ہوں۔ ٹھیک مصعب، مستورات کے سوالات تو ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ ایک سوال یہ تھا مصعب کہ جو 11-12 کی جو کنکری ہے وہ لازم زوال کے بعد ہی لگے گی، اور زوال کا وقت کا مطلب کیا ظہر کی اذان ہے ختم ہونے کا؟ زوال کا وقت ہے ظہر کی اذان کے بعد، ظہر کی اذان سے پہلے جو بھی رمی کرے گا، یعنی زوال کا وقت جو آج کل نیٹ پہ کوئی الگ الگ اوقات آتے ہیں، تو نیٹ کے زوال کے اوقات کا اعتبار نہیں ہے، جب وہاں مسجد جہاں جمرات ہے وہیں مسجد خیف ہے، بڑی مسجد ہے، وہ اذان ہوتی ہے، تو وہاں کی جب اذان سن لیں اس کے بعد رمی کریں، اس سے پہلے رمی نہ کریں، اس سے پہلے جو رمی کرے گا اس کو بکرا دم دینا پڑے گا، اگر دہرائے تو ٹھیک ہے، نہیں دہرائے تو دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک۔ مصعب کچھ لوگوں کے بال جھڑتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ کچھ صدقہ دینا پڑے گا ان کو جن کے بال جھڑتے بال خود بخود جھڑنے سے تو کچھ لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کبھی انسان کھجانے سے، کبھی خلال کرنے سے وضو وغیرہ میں بال گر جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ عمرے کے ختم پہ یا حج کے ختم پہ ہر انسان صدقہ کر دیا کرے بالوں کا، کم از کم 15 ریال صدقہ کر دیا کرے۔ ہیں؟ اچھا مصعب، کچھ لوگوں کے کچھ بعض لوگ سیفٹی پن لگا سکتے ہیں احرام کے اندر، اور دوسرا یہ کہ بعض احرام آتے ہیں جن میں لاسٹک لگی ہوتی ہے، تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے مردوں کے لیے؟ وہ جو ایسا ہے جس کو باندھنا نہیں آتا، مشکل ہو رہی ہے، تو وہ ایسے بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے استعمال کر لیں سیفٹی پن یا پلاسٹک والا احرام، لیکن عام حالات میں وہ مکروہ ہے۔ عام حالت میں مکروہ ہے، ٹھیک۔ جی جی۔ ٹھیک مصعب یہ ہے کہ حج میں قربانی کے بعد جو احرام ہے وہ
مطلب جیسی قربانی ہو گئی اس کے بعد فوراً کے فوراً بال کاٹے جائیں گے، یا پہلے احرام اتار سکتے ہیں بال صحیح کٹ؟ ترتیب یہ ہے کہ اس کا تمتع یا قران ہے وہ پہلے قربانی کرے، پھر قربانی کے بعد حلق کرے، پھر یہ صحیح ترتیب ہے۔ ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ پہلے قربانی پھر اس کے بعد حلق کرو۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ مستورات کا بیچ میں آ گیا، لیکن یہ حالانکہ ہم انشاءاللہ مستورات کے سوال میں پوچھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کہ میں نے کچھ جو ہے وہ میڈیسن استعمال کی ہیں، لیکن ایام آ سکتے ہیں، تو کیا میں ایسی کوئی کنڈیشنل نیت کر سکتی ہوں کہ اگر میرے ایام آ گئے تو میں نیت تبدیل کر لوں؟ نہیں، تبدیل کیا کرنا چاہتی ہیں وہ؟ کون سا حج کر رہی ہیں؟ کیا نیت کری انہی میں؟ تمتع کی، قران کی؟ تو پہلے واضح کریں نا کیا تبدیل کرنا چاہتی ہیں وہ؟ انہیں تو واضح تو کریں کیا تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ جی یہ واضح نہیں کیا جو ہاں تو ان سے پوچھیں نا کیا تبدیل کرنا چاہتی ہیں، اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، تو وہ مستورات کے سیشن میں انشاءاللہ ہم سوال پھر پوچھ لیں گے سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تفصیل معلوم کر لیجیے گا پھر اس سے جو ہے جی ہاں، جی 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 ٹھیک۔ جی مصعب، یہ ایک سوال یہ کہ بچی اگر کسی کی چھوٹی ساتھ ہے تو اس کو بچوں کو ساتھ لے جانے میں جو ڈائپر وائپر تبدیل کرنے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاؤڈر وغیرہ لگانا ہوتا ہے، تو پھر اس کا کس طرح سے، یا کوئی کریم لگانی ہوتی ہے؟ عورت جو ہے اس حالت میں احتیاط کرے۔ ٹھیک ہے عورت کے لیے اگر اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، چونکہ پاؤڈر میں بھی خوشبو ہوتی ہے، ویب ٹیشو میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس سے دم آ سکتا ہے، تو اس لیے اگر یہ کام کرنا ہے تو ہاتھ میں عورت دستانے پہن کے پھر کرے۔ ٹھیک جی، ٹھیک مصعب، کیا احرام جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور کیا دو احرام ساتھ رکھے جا سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ 2 یا 3 احرام مزید رکھ لیں، ایک احرام خراب ہو جائے تو بدل کے دوسرا پہن لیں، عورت کے کپڑے خراب ہو جائیں تو عورت کپڑے بدل کے دوسرے پہن لیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ٹھیک مصعب حج بدل کے حوالے سے سوال تھا کہ حج بدل میں جی، نیت کس طرح ہوگی، جبکہ یہ ان کے والد صاحب کا فرض حج بدل نہیں ہے، بلکہ وہ نفلی طور پر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں؟ نیت اگر والد صاحب کی طرف سے کرنا ہے تو جس کی طرف سے کیا جائے اس کا نام لے لیتے شروع، اے اللہ اللہم لبیک حجا عن فلان، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے اپنے اردو میں بھی کہہ لے کافی ہے، اے اللہ میں اپنے والد مرحوم کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اتنا بھی کہہ لے کافی ہے، لبیک پڑھ لے پوری پہ۔ جی، ٹھیک مصعب مصعب طائف والے جو ہیں وہ کہاں سے اپنا احرام پہنیں گے؟ طائف والے جو طائف میں رہتے ہیں اپنے گھروں سے احرام باندھ کے آئیں، ان کے راستے میں میقات پڑتی ہے سیل کبیر، اگر 2 راستے ہیں، ایک راستے میں وادی محرم پڑتی ہے، جی تو اپنے گھروں سے نہا دھو کے تیار ہو کے احرام باندھ کے نکلے، اگر نیت بھی گھر سے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر میقات پہ رک کے نیت کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر میقات پہ رکیں گے تو۔ مصعب، ایک صاحب نے کہا ہے کہ مجھے عمومی طور پر جو ہے وہ کمر کی بہت شدید تکلیف ہو جاتی ہے چلنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کس وقت، مطلب کیا میں طواف ویل چیئر پر یا الیکٹرک پہ کر سکتا ہوں اگر میری تکلیف بڑھ جائے تو؟ کیا کیا ہوتا ہے چلنے سے؟ کمر کی تکلیف ہے، وہ سب چلنے جی، کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا میں تکلیف بڑھنے کی صورت میں طواف جو ہے ویل چیئر پہ کر سکتا ہوں؟ اگر تکلیف بڑھ جائے تو کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ طواف پیدل کر لیں، یعنی ان کو چاہیے، اصل میں کرتے کیا لوگ حرم تک پیدل جائیں گے، جی پھر وہاں جا کے ویل چیئر لیں گے، بھائی الٹا معاملہ ہے، حرم تک ویل چیئر پہ جاؤ، پیسے خرچ کرو اور پھر وہاں جا کے طواف پیدل کرو، لیکن حرم تک آپ پیدل آئیں پھر وہاں کی ویل چیئر لیں تو غلط چیز ہے یہ، تو آپ حرم تک ویل چیئر پہ آئیں اور پھر وہاں آ کے طواف کوشش کریں پیدل ہو جائے، صحیح بھی اگر پیدل ہو سکتی ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہے ہیں تو ویل چیئر پہ کر لیں، اچھا لیکن آپ حرم تک چلتے پھرتے ہیں وہاں کی ویل چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ الٹا معاملہ ہے تو۔ ایک سوال ہے کہ یہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ پیدل چلنے میں جو بغیر جب طواف کرتے ہیں تو جو اگر بغیر چپل کے چلیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے کمر میں، تو ایسی صورت میں کیا کوئی پاک چپل کے ساتھ طواف کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے کسی کو اور چپل پہننا پڑے تو مجبوراً نئی چپل خرید لے، ٹھیک ہے نئی ہوائی چپل خرید لے، مرد حضرات جو ہیں ہوائی نئی چپل خریدے جو حرم کے اندر استعمال کرے، باہر استعمال نہ کریں، باہر کی چپل جو حمام میں استعمال کیا تھے وہ اندر استعمال نہیں کر سکتے، تو نئی چپل خرید کے مجبوری کے تحت پہن کے طواف کر لے۔ ٹھیک، اور اسی طرح صحیح بھی کر سکتا ہے اس چپل کے ساتھ؟ جی، اس چپل کے ساتھ صحیح بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک مصعب، ایک نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میری ٹانگیں جو ہے وہ احرام میں ٹکراتی ہیں تو اس سے وہ ریشز پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ ریشز کی کریم استعمال کر سکتے ہیں، میڈیسن؟ اس کے لیے وازلین، ریشز کے لیے وازلین بہت بہترین چیز ہے، ریشز کی کریم اگر بغیر خوشبو کے تو کوئی حرج نہیں ہے، جی
چونکہ اگر خوشبو والی ہے احرام کی حالت میں جب تک آپ ہیں تو احتیاط کرنا بہتر ہے، آپ وازلین استعمال کریں، بغیر خوشبو والی سادی وازلین، وازلین بھی وہی کام کرتی ہے جو کریم کام کرتی ہے وہ، اور ٹھیک اگر کریم استعمال کرنا پڑ جائے مجبوری کی حالت میں تو اس کو استعمال کر کے فدیہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اگر مصعب ہلکی خوشبو ہے تو صدقے سے کام چل جائے گا، 15 صدقے سے تب بھی کام چل جائے گا، جی اگر خوشبو تھوڑی تیز ہے تو پھر اس میں فدیہ وہی ہوگا جو ماسک پہننے میں بتایا گیا۔ جی مصعب، یہ کھانے پینے میں کوئی احتیاط ہوگی دوران احرام؟ جو پکی ہوئی چیزیں ہیں جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکی ہوئی چیز تو انسان جو ہے کھا سکتا ہے، اگرچہ اس میں الائچی پڑی ہو یا کوئی چیز خوشبو والی پڑی ہو، چونکہ پک چکی ہے، لیکن پینے کی چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ پینے کی چیزوں میں جیسے روح افزا نہیں پی سکتے، خوشبو والی کوئی بھی چیز ہو اس میں ایسنس ہو، خوشبو ہو، تو احرام کی حالت میں اس کو پینے سے احتیاط کریں۔ جب احرام کھل جائے 10 تاریخ کو قربانی کے بعد پھر آپ سب پیئیں۔ ٹھیک 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 مصعب، ٹھیک مصعب۔ اور مصعب ایک صاحب نے کہا ہے کہ وہ شوگر کے مریض ہیں، انسولین لگاتے ہیں، تو انسولین لگانے سے کیا شوگر، کیا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا احرام پہ کیا ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ انسولین کا احرام سے کوئی تعلق نہیں، احرام کے لیے انسولین تو لگا سکتے ہیں، البتہ وضو کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو لگانے سے کوئی خون نکلے تو وضو ٹوٹے گا، خون نہیں نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک۔ اور مصعب اگر کوئی دوران احرام کوئی زخمی ہو گیا، خون نکل گیا، تو کیا اس کو کوئی دم دینا پڑے گا؟ اکثر ویل چیئر والے مار دیتے ہیں تو ایسی صورت؟ خون نکلنے سے کوئی دم نہیں آتا، لیکن اگر انسان طواف کر رہا ہے پھر جا کے وضو کرنا ضروری ہے، وضو نہیں کرے گا تو دم آ جائے گا، لیکن خالی خون نکلا، طواف کے بعد نکلا، صحیح کر لی تو کوئی دم نہیں آئے گا اس پر، خون نکلنے سے کوئی دم نہیں آتا، طواف سے پہلے نکلا پھر وضو کر لیا تو کوئی دم نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ تو سب جو سوال لوگوں نے پوچھے تھے وہ تو ختم ہو گئے، مطلب جو تقریباً سب میں نے کر دی ہیں۔ اب آپ کہیں اجازت ہو تو میں لوگوں سے سوال لے لوں ایک ایک کر کے؟ لے لیں، جی جو حضرات کوشش کریں سوال، وہ سوال لے جن کے جو اس میں نہیں ہوئے وہ سوالات پوچھیں وہ لوگ۔ جی جی جی، جن حضرات کے سوال ہیں، کوئی سوال جو کہ مفتی صاحب سے رہ گیا ہو وہ اپنا ہاتھ ریز کر لیں، تو پھر ان سے سوال پوچھ لیں گے، لیکن وہی سوال پوچھیں جو پہلے جو سوال پوچھے نہیں گئے ہیں۔ یا جی فرحان شیخ صاحب سوال پوچھیے۔ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی آ رہی ہے، پوچھیے سوال۔ جی وہ اصل ایک تھوڑا سا چھوٹا کنفیوژن تھا، حج کران میں یہ جو دونوں ٹائپ ہے اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ ایک موٹے طور سے اگر بتا دیں، کیونکہ کس اکثر میں، حج کنفیوژن قران میں اور کس میں؟ حج تمتع حج میں۔ تمتع میں؟ جی تمتع میں قران میں فرق یہ ہے کہ عمل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ قران میں شروع سے دو نیتیں ہیں، اور افراد تمتع میں جو ہے پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے، حج کی نیت بعد میں کرتے ہیں حلال ہونے کے بعد، اور قران میں عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کرتے، تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد حلق کر کے بال مڑا کے احرام کھول دیتے ہیں، قران میں اب احرام میں رہتے ہیں، طواف اور سعی کرنے کے بعد اسی میں رہتے ہیں، پھر قران میں جو ہے ایک اور طواف ہوتا ہے عمرے کے بعد جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور پھر حج کی صحیح باقی ہے جو طواف قدوم آپ عمرے کے بعد جو طواف کیا اس کے بعد چاہے کر لیں، یا پھر حج کی صحیح طواف زیارہ کے بعد کرنا چاہے وہ کریں۔ تو بنیادی فرق جو ہے یہ نیت کا ہے، ترتیب میں اعمال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس طواف میں ایک طواف قران میں ہے، بلکہ عمل زیادہ ہے کم نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں قران میں سمجھتے کم ہو جائے گا، وہ کمی کچھ نہیں ہوتی ہے، قران میں اضافہ ہو جاتا ہے کمی نہیں ہوتی، آپ کا احرام لمبا ہو جائے گا، احرام میں باقی رہیں گے اور آپ کی غلطی کا جرمانہ پڑ جائے گا، جو قران ہے افضل اور اس کی مسائل بھی زیادہ ہیں، احتیاط بھی زیادہ ہے اس میں۔ جی، اور قران پہ میرا پورا بیان ہے، آپ اس کو سن لیجئے گا تو اچھی طرح آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے قران کا۔ جی ظہور صاحب سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم لوگ حج تمتع کرنے کا نیت کرنے والے ہیں، تو ریاض میں رہنے والے ہم لوگ پہلے ہم لوگ عمرہ کر کے واپس آ کے پھر دوبارہ جا سکتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ عمرہ کر کے واپس آ جائیں، لیکن جب آپ دوبارہ جائیں تو پھر دوبارہ عمرہ کرنا بہتر ہے آپ کے لیے، اچھا، یعنی دوبارہ ابھی جو کرنا ہی عمرہ پڑتا کریں گے۔ عمرہ؟ جی، دوبارہ عمرہ کرنا ہی پڑتا؟ یعنی اگر آپ صحیح ترتیب سے حج کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، تو پھر دوبارہ عمرہ کرنے سے وہ مکمل ہوگا، ابھی کر اچھا، کے جو حج سے واپس آ پہلے جائیں عمرہ؟ گے اس میں ناقص ہو جائے گا، بس عمرہ تمتع تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ اچھا، کیونکہ ہم آسان کے لیے مطلب حج سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ہاں، وہ اوائڈ تو ہم نے مطلب ہم۔ بتا دیا نا کہ ابھی جو کریں گے تمتع کی اصل ترتیب یہ ہے کہ آپ عمرے کے بعد واپس نہ آئیں، یہ اصل اچھا ترتیب ہے، تو اچھا واپس اچھا آ اچھا جائیں گے تو ناقص ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔
فیاض صاحب سوال کیجئے، سوال وہی کیجئے جو کہ مفتی صاحب بتا چکے ہیں، اس کو نہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ بن محفوظ سے ریاض سے آ رہا ہوں۔ میرا جی یہ سوال ہے کہ جو مینا میں عرفات میں اور مزدلفہ میں جو کھانا دیتے تو اس سے پرہیز جی، کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کیا ہے اپنا حلال حرام کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے تعلق سے بتا دیجیے۔ نہیں، کھانے میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی عام چیزوں میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ عرفات میں تو اکثر معلم بکرا کٹواتے ہیں، تو عرفات میں تو تازہ گوشت ہوتا ہے عموماً، لیکن اگر تازہ گوشت جہاں نہیں ہے تو آپ گوشت کے علاوہ باقی چیزیں کھائیں، یعنی گوشت اور چکن کو احتیاط کر لیں، باقی چیزوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گوشت چکن کے علاوہ۔ امین صاحب سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ میرا دوسرا حج ہے اور میرے والدین کا بھی حج ہو چکا ہے، تو کیا میں یہ حج اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے حج بدل کر سکتا ہوں؟ مرحوم حیات ہیں؟ مرحوم۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، آپ اپنا حج کر چکے ہیں، اپنے کسی ایک کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، دادا کے نام سے یا دادی کے نام، کسی ایک کے نام سے کر لیں حج، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی جی انس کر کے جی سوال پوچھیے۔ جی انس کر کے کوئی ہے صاحب، سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لوگ انڈیا سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جی، حج کے دوران جو حج کے ایام ہیں اس کے دوران ہومیوپیتھی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہم اس میں بیٹر میڈیسن یوز کر دال سکتے ہے، ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور پھر الکوہول بھی ملا ہوا رہتا کر کے نہیں، اشکال اس ہے۔ میں الکوہل تو ہوتا ہے لیکن خوشبو بھی ہوتی ہے، الکوہل اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی، الکوہل تو ملاتے ہیں اس میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دوا ہے، الکوہل تو انگریزی دوائیوں میں بھی ہوتا ہے اور ہومیوپیتھک میں بھی الکوہل ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے الکوہل۔ تو الکوہل اگر وہ مجبوری ہے آپ کی، وہی دوا ہے مجبوری، تو آپ دوا لے سکتے ہیں، لیکن اگر خوشبو ہوتی ہے تو پھر اس میں تھوڑا دوسرا اضافہ ہو جائے گا، خوشبو نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہلکی یہ سی بتا بو رہے ہیں کہ کنفرم بات ہے کہ خوشبو ہوتی ہے، ملاتے ہیں اس میں؟ ہلکی سی بو ہوتی ہے، خوشبو نہیں، ہلکی سی بو ہوتی ہے اس میں۔ خوشبو تو نہیں ملائی جاتی نا؟ نہیں وہ نہیں مطلب دوائی کی ہلکی سی بو ہوتی ہے وہ۔ بو کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خوشبو ملاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال اور، جو حج کے حج کے ختم پہ جو ہم جو قربانی دیتے ہیں، وہ میں نے سنا دم والی قربانی ہے، جو حج اپنے جو بقرعید کی قربانی ہے وہ تو الگ سے دینا ہی ہوگا انڈیا میں اگر۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ وہ صاحب نصاب والی قربانی اگر آپ مسافر ہیں تو پھر واجب نہیں رہتی، حج کی قربانی تو آپ تمتع قران کریں گے تو کرنا پڑے گی آپ کو۔ باقی صاحب نصاب کی اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر واجب جب ہوگی جب آپ مسافر نہ ہو، اگر مکے میں آپ آ کے مقیم بن چکے ہیں، جو انڈیا پاکستان سے حاجی آتے ہیں ان کو 15 دن ہو جاتے ہیں تو مقیم بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو دونوں کرنا پڑتی ہے۔ لیکن سعودی عرب سے جو آتے ہیں، ریاض دمام وغیرہ مختلف علاقوں سے جو آتے ہیں مکہ، چونکہ ان کے حج کے 5 دن ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، تو ان پہ عید والی قربانی واجب نہیں ہوتی، کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے چونکہ آپ مسافر ہیں۔ محمد رضوان صاحب سوال کیجئے، رمضان صاحب سوال جی کیجئے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام میں ورحمۃ اور اللہ میری وبرکاتہ۔ وائف ریاض سے آ رہے ہیں حج کرنے، تو ہماری جو قربانی جو صاحب نصاب والی ہے اور یہ جو دوسری حج والی ہے، یہ کیا ہم دونوں پاکستان میں کر سکتے ہیں یا ادھر ہی کرنا ضروری ہے؟ حج کی قربانی تو حدود حرم میں ہوتی ہے، حدود حرم کے باہر نہیں ہوتی، حدود حرم کے باہر کریں گے تو آپ کو قربانی بھی دوبارہ کرنا پڑے گی اور آپ کو پھر دم بھی دینا پڑے گا، کئی ایک بکرے نہیں ہوں گے، ایک بکرے کی وجہ 2-3 بکرے آپ کے اوپر پڑ جائیں گے، تو اس لیے حج کی قربانی حدود حرم کے باہر بالکل نہیں کر سکتے، حج کا دم بھی حج کی قربانی بھی سب حدود حرم میں ہوتا ہے۔ عابد حسین صاحب سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہم لوگ جدہ کے رہنے والے ہیں، جی جیسے کہ حج کا ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ بچوں کو انڈیا ڈراپ کر کے آئیں گے، جی، تو ایسے کیس میں ہم لوگوں کو کون سا حج کی نیت کرنی ہوگی؟ آپ بچوں کو انڈیا ڈراپ کر کے کب آئیں گے؟ بس 2 دن میں، مطلب جی 2 دن پہلے سر۔ اچھا، 2 دن پہلے آئیں گے۔ جی ہاں تو آپ انڈیا کہاں رہتے ہیں آپ؟ ممبئی، یہاں کہاں رہتے ہیں سعودیہ میں؟ جدہ میں، جدہ۔ اور جب آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو پھر انڈیا سے احرام باندھ کے تمتع کر لیں آپ لوگ۔ تمتع کی نیت کریں۔ جی جی،
और तमत्तु की नियत नियत जिद्दा में आके करें। करनी थी या इंडिया में, मतलब प्लेन में, या जैसे हम वहां से निकले? आप घर से एहराम बांध के निकलें और 2 रकात एयरपोर्ट पे पढ़ लें या घर से भी पढ़ लें, कोई हरज नहीं है। प्लेन में बैठते ही फौरन नियत कर लें, ऐलान कर देना करें, बैठते ही उम्रे की नियत कर लें, नियत करके लब्बैक पढ़ लें। उम्रा तमत्तु में उम्री, तमत्तु का उम्रा यानी। आदिल मेमन साहब जी। सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हम लोग वालेकुम दमाम के सलाम। मुकीम हैं जी और हम दमाम के मुकीम हैं। हम लोग, मैं और ज़ौजा जी हज की नीयत से आएंगे दमाम जी से, और जी ताइफ से हमारी जो है वो ग्रुप से जोड़ होगा। तो हम एक जी दिन पहले, एक रात पहले ताइफ पहुंचेंगे और फिर उनके साथ जुड़ के दूसरे दिन 7 ज़िलहज से खेमे के साथ चलेंगे। उसमें हम आप एहराम दमाम किस से वक्त बांधें? ताइफ हम दमाम आएंगे से या बांध के दमाम से पहुंचे पहले ताइफ जद्दा आएंगे, मक्का जाएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, दमाम से ताइफ आएंगे बाय जी। प्लेन, और ताइफ में फिर एक रात स्टे करेंगे और फिर दूसरी दिन सुबह से फिर इनके साथ जुड़ेंगे 7 ज़िलहज हाँ की तो, सुबह से। तो आप फिर जब ताइफ आ रहे हैं, ताइफ से भी एहराम, ताइफ तो मीकात से पहले है, तो बस आपका होटल कहाँ होगा ताइफ होटल में? उसी जहाँ जहाँ इनका सेंटर है बिन महफूज का, जहाँ ताइफ से सब लोग आएंगे, वहीं जो इनका सेंटर है अच्छा हाँ, तो उसी जगह, ताइफ से एहराम बांध लीजिएगा आप लोग। दूसरे दिन सुबह जब वहां से निकलेंगे। जी हाँ, उस दिन ताइफ से एहराम बांध लीजिए। ठीक है जी। ताइफ चूंकि बाद लोग होटल में कभी आगे लेते हैं, ताइफ के शहर के अंदर ही है तो मीकात से पहले है, तो फिर वहां से एहराम बांधने में कोई हर्ज नहीं। मोहसिन कुरैशी साहब सवाल पूछे। अगर मस्तूरात उनका मसाइल आता है हज के मौके पे, तो जी वो कैसे अमल करे? और मस्तूरात के लिए कुछ अलग से हज के दौरान में कोई अमल है क्या? अलग से तो अमाल नहीं है, बस पर्दे का एहतमाम तो अपनी जगह है, अमाल तो वही है। बाकी ये है कि कहीं कहीं थोड़ा फर्क होता है, तवाफ में थोड़ा फर्क होता है। सही में तवाफ में उनको जो है जैसे आम कपड़े होते हैं, मर्दों को तो नहीं होता। फिर यानी औरतों तो थोड़ा जो फर्क होता है, सही में उनको तेज दौड़ना नहीं है, तवाफ में रमल नहीं करना है। सही में उनको जो है जहाँ मर्द दौड़ते हैं वहां दौड़ना नहीं है। रमी का तरीका वही है जो मर्दों को। तो हज के अक्सर मसाइल में फर्क नहीं है। तो बाकी ये कि आगे जो सेशन होगा उसमें कुछ तफसील मजीद आ जाएगी, तो मस्तूरात को उसमें शामिल कर दीजिएगा आप। तो उसमें जो मजीद चीज़ें मस्तूरात के ताल्लुक से हैं पूरी बयान कर दी जाएंगी। वैसे मेरा पूरा बयान भी है हज का, उसमें मैंने जो औरतों का फ़र्क है ना उसमें बयान, तमत्तु का भी किरान, उसमें औरतों जहाँ अलग अलग है मैंने कह दिया औरतों को इसमें ये करना है, मैंने उसमें बयान कर दिया बयान में। जावेद साहब सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जद्दा वाले अगर अयाम हज में उम्रा कर लिए तो जी इफरादी करना जरूरी है या तमत्तु कर सकते हैं? तमत्तु नहीं कर सकते, इफरादी करना पड़ेगा, इफराद करके दम देना पड़ेगा। जी जी मुनाजा आजाद साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सवाल सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी एक अजीजा है, उन्होंने हज पे आना है, उनकी 65 उम्र है, लेकिन 2 दिन पहले उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। तो क्या वो इद्दत में आ सकती है या इद्दत की वजह से अब हज को उनको मनसूख करना पड़ेगा? नहीं, मनसूख कर दें हज को, क्योंकि उनके सफर से पहले इद्दत शुरू हो चुकी है, सफर से पहले शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब जी इद्दत हो गई तो मनसूख कर दें हज को। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा साहब, इसी इसी हवाले से एक ऐसी सवाल था कि वो ऑपरेटर फिर पैसे वापस नहीं करते, तो फिर ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? क्योंकि वो ऑपरेटर तो पैसे ले चुके हैं सब कुछ, तो वो उनका हज फिर अभी तो काफी वक्त है, अभी तो शव्वाल है अभी, तो मतलब अभी तो अब चूंकि मजबूरी है, जी तो मजबूरी है तो इसलिए। अब बाकी है कि अब पैसे वापस न करें तो उसमें देखा जाएगा वापस करने में नुकसान कितना है, या ये बर्दाश्त कर सकती है नहीं कर सकती है, तफसील है इसमें। हर एक की असल हुक्म तो ये है कि हज को कैंसिल कर दिया जाए, असल हुक्म ये है। ठीक अब है। बाकी किसी के साथ कोई मजबूरियां हैं तो क्या मजबूरियां हैं, क्या है उसके हालात के लिहाज से किस हद तक उनका नुकसान है, किस हद तक उनके लिए, तो उसमें देखा जाएगा कोई गुंजाइश निकलती है या नहीं निकलती। ठीक ठीक है सर। जी अहमद हसन साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मेरे 2 सवाल हैं। जिस तरह पहले मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब आप तवाफ़ ज़ियारा कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसी के साथ ही आप फॉर अ सेफ साइड जो है वो तवाफ़ विदा भी कर सकते हैं एज अ नफिल, ठीक है। तो जी उसमें तवाफ़ विदा के लिए सही तो नहीं चाहिए, सही तो नहीं करनी होती ना? नहीं, तवाफ विदा में सही नहीं होती, विदाई तवाफ सिर्फ तवाफ होता है, उसमें सही नहीं होती। तवाफ ज़ियारा की सही होती है, विदा की कोई सही नहीं होती। जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल मेरा ये था, मैं और मेरी ज़ौजा साथ में हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम रियाद से बेसिकली आ रहे हैं और हमारा स्टे जो है वो जद्दा में है,
अब जी हमारा जो पिकअप है वो 7 जिलहज्जा को है, लेकिन हम लोग 6 को आ जाएंगे, ताकि ज़ाहिर है आसानी पड़े। तो मुझे और मेरी ज़ौजा को जो है वो यहीं से एहराम बांधना होगा रियाद से। आप लोग जब आएंगे ना तो बेहतर ये है कि आप लोग उम्रे का एहराम बांध के आए, पहले उम्रा कर लें, उम्रा करके जी फिर जी जद्दे में चलें, वो ज्यादा बेहतर है। अगर बगैर एहराम के आते हैं तो फिर आपको वापस मीकात जाना पड़ेगा, जद्दे से तो एहराम नहीं बांध सकते आप लोग, जद्दे से एहराम बांधेंगे तो दम आएगा। ठीक है। अच्छा, आप दोबारा समझाइएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने पहले भी ये चीज़ कही है कि आप जो तमत्तो अगर कर रहे हैं तो उसमें आपने हुदूद हरम मतलब जो है वो मक्का नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप उम्र की नियत करके आए और उम्र कर सकते हैं पहले से हमने आके। ये नहीं किया, देखिए आपको घर नहीं जाना है, आप मक्का छोड़ के जद्दा आ जाएं तो वो तो पहले भी हमने कह दिया, जद्दा आने में कोई मसला नहीं है। आप जद्दा तो आप हज की तरतीब में, हज की वजह से जद्दा आए, और जद्दे में आपका जी घर जी थोड़ी ना है। जी 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 जी। ठीक है, तो मतलब पहले ही जो है वो जब यहाँ से रियाद से निकलें उम्रे की नियत करके और उम्रा करके हम 6 को ही वापस आकर अपने होटल में स्टे कर सकते हैं, ताकि 7 को आसानी से ये लोग पिकअप कर लें जो हमारी गैदरिंग जी है हाँ जद्दा से। जी हाँ। जी, जज़ाक। ठीक जी मुझसे से फैसल साहब सवाल ठीक। कीजिएगा, लेकिन वही सवाल कीजिए मुझसे आपने बता दिया, बस वो ना बस अब जो है 2-3 सवाल बस काफी हैं, बस बाकी। ठीक 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 मुझसे फैसल साहब सवाल जी कीजिए। अली साहब सवाल कीजिए। हाँ हेलो, जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व हजरत बरकातहू। मुझे दो सवाल थे। एक तो ये, मुझे कुर्बानी के बारे में मालूमात करनी थी कि कुर्बानी के लिए किस तरीके से कौन सा अफजल तरीका है, या हम खुद करें या गवर्नमेंट की तरफ से करें। एक तो ये, दूसरा अगर मैं देखिए हज अफराद करता हूँ जी, जी हाँ, अगर मैं पूरा हज करिए सवाल अफराद करिए। जी, मैं अगर जी हज अफराद करता हूँ, मैं रियाद में रहता हूँ, मैंने हज किए पहले भी है, लेकिन मैं अगर जिद्दा आता हूँ तो फिर मुझे क्या उम्लुज या किसी भी मिकात से लेके फिर करना पड़ेगा, या किस तरीके से। आप अगर बाहर से आ रहे हैं इफराद भी करें तब भी आपको एहराम मीकात से ही बांधना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर जी से आ हाँ रहे हैं तो एहराम जद्दे से नहीं बांध सकते। जी आपको हाँ। तो मीकात से ही एहराम बांध के आएंगे, अलबत्ता उम्रा नहीं करेंगे, तो इफराद का एहराम बांधेंगे, खाली तवाफ कुदूम करेंगे बस, उसी तवाफ करके सही। मीना चले आएंगे। लेकिन अगर मैं ताइफ से निकलता हुआ, मक्का से निकलता हुआ जिद्दा पहुंचता हूँ और उसके बाद मैं वहां से दोबारा फिर मिकात जाता हूँ, उसमें तो कोई एतराज नहीं होगा। इसमें गुनाह होगा आपको, आपका हज खराब होगा, गुनाह होगा, क्योंकि आप ताइफ के होते हुए, मक्के से होते हुए जद्दा आएंगे तो आप पर दम आएगा। अब आपका जो ये सही वापस जाने से होगा, ये आपकी दम की, यानी आप ऐसा है जैसे कोई चोरी करके क्या हम पैसे वापस कर देंगे बाद में, तो ये क्या गलती सही क्यों करो भाई, एहराम सही बांध के आओ। सही सही सही, बस वजह चाह रहा था। और सर, कुर्बानी के लिए क्या बेहतर है, किस तरफ से की जाए, यानी कि गवर्नमेंट की कोई कुर्बानी ये वेबसाइट है है। कि जो खुद कर सकता है वो सबसे अफजल है, वरना ये है कि आप ये जिससे अगर बिन महफूज में ऐसे बाज साथी होते हैं माशाल्लाह जो काम करते हैं जिम्मेदारी के साथ, उनसे करा लें वो ज्यादा बेहतर है, तरतीब से आपका काम हो जाता है। चल, जजाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी दो सवाल ये है, मैं मदीने में मुकीम हूँ, तो मैं बिन महफूज के साथ ही हज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जद्दा आके फिर यहाँ से इनके साथ जुड़ना होगा, तो उसके लिए एहराम मदीने से बांध के आए या क्या ये तरतीब तो होगी। कहते वो हो गया ना, आप मीकात के बाहर से आ रहे हैं तो आपको मदीने से ही एहराम बांध के आना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप एहराम बांध के आके उसी एहराम से जाना चाहें इनके साथ, या एहराम बांध के आके बेहतर ये है कि पहले उम्रा कर लें, उम्रा करके बाल मुड़ा के वो जद्दा आ जाएं, वो भी एक तरीका है आपके लिए। अच्छा, मतलब यहाँ मदीने से मक्के चले जाएं, उम्रा करके फिर जद्दा आके जुड़ जाएं इनके साथ। जी हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, ये तो पहले कई दफा कह चुके हैं हम। ठीक जी ठीक है इंशाल्लाह, तमत्तो ही कर लें, है ना। हाँ, तमत्तु ही करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह, मुझसे जज़ाकल्लाह खैर। दुआ कर ले मुझसे फिर। ठीक है। और अगले हफ्ते मुझसे मस्तूरात का सेशन है, तो यही टाइम मस्तूरात का असर बाद रख लें। असर के बाद रखें अगले हफ्ते। जी जी जी। असर के बाद यानी 4 बजे मुझसे जद्दा वालों की 4 असर, मैं रियाद में हो सवा सकता। चार पे सवा चार पे सवा चार पे हो गया। 4:15, तो अगले हफ्ते मस्तूरात का सेशन 4:15 बजे होगा। सवा ठीक, 4 बजे हो अब गया। दुआ करवा दीजिए बस, फिर खत्म करते हैं बस इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मुझसे, जज़ाकल्लाह खैर आप हजरात का भी, जिन लोगों सेशन और जिनके सवाल रह गए उन वो इंशाल्लाह अगले सेशंस में फिर दोबारा जब करेंगे तो फिर ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिकॉर्डिंग हम सारी ये शेयर कर देंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।